डीप एक्सपर्ट रिव्यूज यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। और इससे पहले कि हम शुरू करें, एक ज़रूरी ऐलान। ये ऑडियोज़ मस्नूई ज़हानत यानी एआई के ज़रिए तैयार की गई हैं, इसलिए मुमकिन है कि जिन्स और तलफ़्फ़ुज़ में कुछ गलतियां हों। इन ऑडियोज़ का मकसद सिर्फ तालीमी है। चलें जी, तो आज हम एक बहुत ही बुनियादी और दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं। जी, उसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज और इसके मुसन्निफ है एडवर्ड वेस्टमार्क। और हमारा मिशन ये है कि हम इस किताब के सबसे अहम नुकात को आप कह सकते हैं कि खंगालें और ये समझने की कोशिश करें कि शादी का इदारा जो आज हमें इतना कुदरती लगता है, इसकी असल जड़ें कहाँ हैं। बिल्कुल, और वेस्टमार्क की बात इसलिए अहम है कि वो अपने वक्त के यूं समझें कि एक बागी मुफक्कर थे, जब सभी ये मान कर बैठे थे कि इंसान ने अपनी तारीख का आगाज मुकम्मल जिनसी बेराह रवी से किया। मतलब कोई खानदान नहीं, कोई शादी नहीं। जी बिल्कुल, बस एक इज्तिमाई मामला था। तो वेस्टमार्क ने कहा, नहीं, एक मिनट रुकिए। उन्होंने दुनिया भर के कबाइल और यहाँ तक के जानवरों की दुनिया से ठोस शवाहिद इकट्ठे किए और ये साबित करने की कोशिश की कि एक मर्द और औरत का जोड़ा बनाकर रहना ये इंसानियत की सबसे कदीम आदतों में से एक है। बिल्कुल। तो आइए आज इसी सफर पर निकलते हैं, देखते हैं कि वेस्टमार्क शादी की तारीफ कैसे करते हैं और ये कि एक कदीम आदत आखिरकार एक बाकायदा समाजी इदारे की शक्ल कैसे इख्तियार कर गई। जी, तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, वेस्टमार्क के नजदीक शादी आखिर है क्या? देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि वेस्टमार्क की तारीफ बहुत अमली है। वो इसे एक समाजी इदारे के तौर पर देखती हैं। मतलब ये एक या एक से ज्यादा मर्दों का एक या एक से ज्यादा औरतों के साथ एक ऐसा ताल्लुक है जिसे मुआशरा तस्लीम करता है। अच्छा, तो ये तस्लीम करना जरूरी है, चाहे रिवाज के जरिए हो या कानून के जरिए? जी, और इस ताल्लुक में कुछ हुकूक और फराइज शामिल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेस्टमार्क की नज़र में शादी का रोमानवी पहलू वो सानवी था, असल बुनियाद तो खालिसतन अमली थी। बिल्कुल, उनके लिए बुनियादी नुक्ता यही था, बच्चों की परवरिश और माशी इस्तेहकाम। जिनसी ताल्लुक का हक उसका हिस्सा है, लेकिन इससे भी अहम माशी पहलू है। यानी शौहर खानदान का कफील और मुहाफिज है और बीवी बच्चों की देखभाल करने वाली। जी, और ये ताल्लुक बच्चों को मुआशरे में एक कानूनी हैसियत भी देता है। उनके नज़दीक शादी की इब्तदा इसी अमली ज़रूरत से हुई जो एक कदीम आदत थी। अच्छा, तो अगर ये कदीम आदत है तो ये सिर्फ इंसानों में तो नहीं होगी। मुझे याद है कि वेस्टमार्क ने इसकी जड़ें जानवरों की दुनिया में भी तलाश की थी। जी हाँ, और ये उनके दलाइल का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। वो उस वक्त के मशहूर माहिर हैवानात डॉक्टर बेरिम का हवाला देती हैं, जो कहते थे कि हकीकी शादी तो सिर्फ परिंदों में पाई जाती है। परिंदों में? ये तो हैरानकुन बात है। जी, क्योंकि परिंदों की अक्सरियत में जोड़े अफजाइश नस्ल के बाद भी एक दूसरे के साथ रहते हैं और मिलकर बच्चों को पालते हैं। यानी वो हमसे ज्यादा वफादार हैं। एक तरह से हाँ, ममालिया जानवरों में ये कम है, लेकिन वेस्टमार्क खास तौर पर बन मानसों यानी एंथ्रोपॉइड एप्स की तरफ इशारा करते हैं, हमारे करीब तरीन रिश्तेदार, जैसे कि गोरिल्ला और चिंपैंजी। बिल्कुल, गोरिल्ला खानदानों में रहते हैं, एक ताकतवर नर, कई मादाएं और उनके बच्चे, और नर पूरे खानदान की हिफाजत करता है। वेस्टमार्क पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, और इसका जवाब यकीनन कुदरती इंतखाब या नेचुरल सिलेक्शन में होगा। एन मुताबिक जिन अनवा में बच्चे कम पैदा होते हैं और उनका बचपन बहुत लंबा होता है, वहाँ नस्ल की बका के लिए बाप का साथ रहना इंतहाई जरूरी हो जाता है, जैसे इंसानों में होता है। जी, बनमानस का बच्चा 15 साल की उम्र तक अपने वालिदैन पर इन्हिसार करता है। तो वेस्टमार्क ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि अगर हमारे करीब तरीन रिश्तेदारों में खानदान का वजूद है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इब्तिदाई इंसान इसके बगैर रहते हो? ये एक बहुत मजबूत दलील है। तो इसी बुनियाद पर वो इस नजरिए को चैलेंज करते हैं कि इंसान ने अपनी तारीख का आगाज प्रोमिस्क्विटी यानी बेलगाम जिनसी ताल्लुकात से किया। जी, उन्होंने इस नजरिए को कई महाजों पर रद्द किया। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इसके सबूत इंतहाई नाकाबिले एतबार हैं। अच्छा, मसलन? मिसाल के तौर पर कदीम रोमी मुसन्निफ प्लीनी ने लिखा कि अफ्रीका का एक कबीला गर्मांटियंस बगैर शादी के रहता है। वहाँ जिनसी ताल्लुकात इज्तिमाई होते हैं।
ٹھیک ہے، یہ تو سیدھا سیدھا ثبوت لگتا ہے، لیکن ویسٹ مارک نے نشاندہی کی کہ اسی باب میں پلینی یہ بھی لکھتا ہے کہ وہاں ایک اور قبیلہ بلیمینز بھی رہتا ہے جن کے سر نہیں ہوتے اور ان کی آنکھیں اور منہ سینے پر ہوتے ہیں۔ کیا؟ جی، تو ویسٹ مارک طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ اگر ہم دوسری بات پر ہنس رہے ہیں تو پہلی بات کو اتنی سنجیدگی سے کیوں لیں؟ واہ، یہ تو زبردست نکتہ ہے۔ مطلب پرانے سیاحوں کی کہانیاں اکثر مبالغہ آرائی پر مبنی ہوتی تھیں۔ ٹھیک ہے، اور کیا دلائل تھے اس نظریے کے حق میں؟ دوسرا بڑا ثبوت یہ دیا جاتا تھا کہ بہت سے قبائل میں شادی سے پہلے نوجوانوں کو جنسی آزادی حاصل ہوتی تھی۔ اچھا۔ اسے اس قدیم دور کی باقیات سمجھا جاتا تھا، لیکن ویسٹرمارک کہتے ہیں کہ اس کا مطلب غلط سمجھا گیا۔ یہ بے لگامی نہیں بلکہ اکثر شادی کی طرف ایک قدم ہوتا ہے۔ مطلب ایک طرح کی کورٹ شپ یا آزمائشی شادی؟ بالکل، جیسے اسکاٹ لینڈ میں ہینڈ فاسٹنگ کی رسم تھی۔ جوڑا 1 سال ساتھ رہتا اور اگر نبھ جاتی تو باقاعدہ شادی کر لیتے۔ یعنی یہ ایک طرح کا ٹرائی بیفور یو بائی کا معاملہ تھا۔ جی، اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر اس دوران لڑکی حاملہ ہو جائے تو شادی تقریباً لازمی ہو جاتی تھی۔ جس کا مطلب ہے کہ معاشرے کو یہ فکر ہوتی تھی کہ بچے کا باپ کون ہے۔ یہ تو بے لگامی کے نظریے کے بالکل خلاف ہے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، لیکن کچھ رسومات تو بہت ہی عجیب تھیں، جیسے وہ پہلی رات کا حق یا جز پرائمے نوکٹس۔ اسے تو اجتماعی ملکیت کا ثبوت مانا جاتا تھا، ہے نا؟ جی، اسے سب سے بڑی دلیل مانا جاتا تھا، لیکن ویسٹ مارک یہاں ایک بالکل مختلف اور نفسیاتی وضاحت پیش کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کی وجہ اجتماعی حقوق نہیں بلکہ دولہے کا توہم پرستانہ خوف تھا۔ خوف؟ ایک منٹ، یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ کس قسم کا خوف؟ بہت سے قدیم معاشروں میں کنواراپن کے خون کو خطرناک اور ناپاک سمجھا جاتا تھا۔ یہ خیال تھا کہ اس سے دولہے کو کوئی مافوق الفطرت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اچھا۔ جی، اور چونکہ سردار یہ پادری کو مافوق الفطرت طاقتوں کا مالک سمجھا جاتا تھا، اس لیے وہی اس خطرے کو ٹال سکتا تھا۔ تو یہ طاقت کا نہیں بلکہ توہم پرستی کا معاملہ تھا ان کے مطابق۔ ہاں، اسی طرح مہمان کو اپنی بیوی پیش کرنے کا رواج بھی مہمان نوازی کی انتہا تھی، نہ کہ اجتماعی حقوق کا ثبوت۔ بہت خوب۔ تو پھر آخری نقطہ ماں کے ذریعے نسب یا مدر رائٹ کا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ دلیل یہ تھی کہ نسب ماں سے اس لیے چلتا تھا کیونکہ باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن ویسٹ مارک اسے بھی رد کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نسب کا تعلق سماجی ڈھانچے سے ہے، باپ کی شناخت سے نہیں۔ مطلب جن معاشروں میں شادی کے بعد شوہر بیوی کے قبیلے میں جا کر رہتا ہے، وہاں جائیداد اور نسب ماں کے خاندان سے ہی چلتا ہے۔ یہ ایک معاشی اور سماجی انتظام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو ویسٹ مارک نے ایک ایک کر کے بے لگامی کے نظریے کی ساری دلیلیں رد کر دیں۔ تو پھر ان کے مطابق ابتدائی خاندان کیسا تھا؟ کیا باپ ہمیشہ سے خاندان کا سربراہ تھا؟ ان کے مطابق ہاں، وہ کہتی ہیں کہ قدیم ترین شکاری قبائل میں بھی خاندان یعنی والدین اور بچے ایک واضح اکائی تھی اور باپ اس کا محافظ اور کفیل تھا۔ لیکن اس کا کیا ثبوت ہے کہ باپ کا کردار اتنا اہم تھا؟ اس کے لیے وہ دنیا بھر سے شادی کی شرائط کی مثالیں دیتی ہیں۔ بہت سے قبائل میں ایک نوجوان کو تب تک شادی کی اجازت نہیں ملتی جب تک وہ یہ ثابت نہ کر دے کہ وہ ایک خاندان کو پال سکتا ہے۔ اور یہ ثبوت بہت سخت ہوتے ہوں گے۔ بہت سخت۔ جیسے برطانوی گیانا کے مکوسس قبیلے میں نوجوان کو اپنی بہادری ثابت کرنے کے لیے آگ والی چونٹیوں سے بھرے جھولے میں لیٹنا پڑتا تھا۔ آگ والی چونٹیوں کے جھولے میں؟ آج کل تو لوگ ساس سسر کو ایک اچھا سا ڈنر کروا کر ہی کام چلا لیتے ہیں۔ بالکل۔ سائبیریا کے یوکاگیر قبیلے میں اسے ایک بھاری درخت کاٹ کر اپنی سسرال تک گھسیٹ کر لانا پڑتا تھا۔ اچھا۔ اور کچھ افریقی قبائل میں مگرمچھ یا گینڈا مارنا شرط تھی، اور سب سے شدید مثال جنوب مشرقی ایشیا کے کچھ قبائل کی ہے، جہاں شادی کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے کم از کم ایک انسانی سر لانا پڑتا تھا۔ باپ رے، یعنی شادی کرنے کے لیے آپ کو کسی کا سر لانا پڑتا تھا۔ یہ تو بہت ہی شدید بات ہے، لیکن اس سے یہ نقطہ واضح ہو جاتا ہے کہ خاندان کی کفالت کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی۔ یہی ویسٹرن مارک کا نقطہ ہے کہ باپ کا کردار صرف حیاتیاتی نہیں تھا بلکہ شروع سے ہی معاشی اور حفاظتی بھی تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ خاندان کی اکائی قدیم ہے
اور باپ کا کردار اہم تھا، لیکن یہ ایک جبلتی عادت سے ایک باقاعدہ سماجی ادارے یعنی شادی میں کیسے تبدیل ہوئی؟ ویسٹرماک کے مطابق یہ تبدیلی انسانی نفسیات اور سماجی جذبات سے ہوئی۔ وہ کہتی ہیں کہ مرد اور عورت میں جنسی تعلق کے بعد ایک قدرتی لگاؤ پیدا ہوتا ہے، پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو والدین میں تحفظ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب تو جبلتی ہے۔ جی، یہ سب جبلتی ہے، لیکن جب انسانوں نے سماجی گروہوں میں رہنا شروع کیا اور ان میں اخلاقی حس پیدا ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ اگر کوئی مرد اپنی ساتھی اور بچوں کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو یہ غلط ہے۔ اچھا، تو یہاں سے مورل انڈگنیشن یعنی اخلاقی غصے کا کردار شروع ہوتا ہے۔ بالکل، جب معاشرے کے لوگ کسی کو اپنی ذمہ داری سے بھاگتے ہوئے دیکھتے تو ان میں ایک اجتماعی ناراضگی پیدا ہوتی۔ یہی عوامی دباؤ آہستہ آہستہ رواج، حقوق اور فرائض کی بنیاد بنا۔ اسی لیے ویسٹمارک کہتے ہیں کہ شادی خاندان میں جڑی ہوئی ہے، نہ کہ خاندان شادی میں۔ جی بالکل یہی، مطلب خاندان پہلے سے موجود تھا، شادی کا ادارہ اس خاندان خاص طور پر بچوں کے تحفظ کے لیے وجود میں آیا۔ یہ ایک بہت گہری بات ہے۔ تو اب کتاب کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جہاں وہ شادی کی شرح پر بات کرتے ہیں۔ کیا قدیم معاشروں میں شادی اتنی ہی عام تھی؟ نہیں، وہاں بہت زیادہ عام تھی۔ تقریباً ہر صحت مند مرد اور عورت شادی کرتے تھے۔ کنوارا رہنا انتہائی غیر فطری اور اکثر باعث شرم سمجھا جاتا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ اس وقت کی معاشی حقیقتیں مختلف تھیں۔ ایک مرد کو گھر چلانے کے لیے ایک ساتھی کی ضرورت تھی، اسی طرح عورت کو تحفظ اور کفالت کی ضرورت تھی۔ بیوی اور بچے بوجھ نہیں بلکہ ایک اثاثہ سمجھے جاتے تھے۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک سماجی ضرورت سے بڑھ کر ایک مذہبی فریضہ بھی بن گیا۔ جی بالکل، ویسٹمارک بتاتی ہیں کہ چین میں شادی خاندانی نسل اور آباء و اجداد کی پوجا کو جاری رکھنے کے لیے ایک مقدس فرض ہے۔ وہاں تو مردوں کی بھی شادی کرائی جاتی ہے۔ اچھا جی، اسلام میں اسے آدھا دین مکمل کرنا کہا گیا ہے۔ قدیم ہندو، پارسی، یونانی اور رومی معاشروں میں بھی شادی اور اولاد پیدا کرنا ایک مذہبی فریضہ تھا۔ لیکن پھر عیسائیت نے آ کر اس پورے تصور کو ایک طرح سے الٹ دیا۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ سینٹ پال نے شادی کے مقابلے میں کنوارا رہنے کو روحانی طور پر افضل قرار دیا۔ ان کا مشہور قول ہے کہ شادی کرنے سے بہتر ہے کہ جلا جائے، جس کا مطلب تھا کہ شادی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہیں پا سکتے۔ جی، لیکن اصل روحانی مقام کنوارگی کا ہے۔ اسی نظریے کی وجہ سے بعد میں کیتھولک پادریوں کے لیے شادی نہ کرنا لازمی قرار پایا۔ تو اس سب کا جدید مغربی معاشرے پر کیا اثر ہوا؟ ویسٹمارک اپنی کتاب کے آخر میں اس پر بات کرتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جدید تہذیب نے دو بڑے کام کیے ہیں۔ اس نے شادی کی شرح کو کم کیا ہے اور شادی کی اوسط عمر کو بڑھا دیا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ معاشی ہے۔ خاندان کی کفالت اور آرام دہ زندگی کا معیار برقرار رکھنا اب بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ بالکل، اس لیے لوگ شادی میں تاخیر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ سماجی وجوہات بھی ہیں۔ تعلیم کے پھیلاؤ، تفریح کے نئے ذرائع اور خاص طور پر خواتین کی معاشی خود مختاری نے گھریلو زندگی کی روایتی اہمیت کو کم کر دیا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم ویسٹمارک کی پوری کتاب کا نچوڑ نکالیں تو یہ ہے کہ شادی کا ادارہ انسان کی حیاتیاتی ضرورتوں سے پیدا ہوا، خاص طور پر بچوں کی طویل مدتی پرورش کے لیے۔ جی، یہ کوئی آسمانی حکم نہیں تھا، بلکہ بقا کا ایک عملی حل تھا۔ اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک ضرورت سے ایک سماجی اور مذہبی فریضہ بنا، اور پھر جدید دور میں معاشی اور سماجی تبدیلیوں نے اس کی حیثیت کو ایک بار پھر بدل دیا ہے۔ بالکل، ان کا کام ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے گہرے ترین سماجی ادارے بھی ٹھوس عملی وجوہات کی بنا پر وجود میں آتے ہیں، اور جب وہ وجوہات بدلتی ہیں تو ادارے بھی بدل جاتے ہیں۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ۔ ویسٹمارک نے ایک صدی پہلے یہ دلیل دی تھی کہ جدید زندگی نے گھریلو دائرے کی اہمیت کو کم کر دیا ہے، کیونکہ اب بہت سی خوشیاں شادی کے بغیر بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ جی، اگر شادی کا اصل ارتقائی مقصد بچوں کا تحفظ اور پرورش تھا، اور آج کا معاشرہ تحفظ اور تکمیل کے دوسرے بہت سے ذرائع فراہم کرتا ہے، تو ایک ادارے کے طور پر شادی کے مستقبل کے لیے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ پچھلی نشست میں ہم نے انسانی سماج کے ارتقاء پر بات کی تھی کہ کیسے چھوٹے چھوٹے گروہوں سے بڑی تہذیبیں بنی۔ جی بالکل۔ لیکن ہر سماج کو جوڑے رکھنے کے لیے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں۔
हम सब जानते हैं कि कुछ रिश्ते कबूल किए जाते हैं और कुछ पर सख्त पाबंदी होती है। लेकिन ये लकीर आखिर खींचता कौन है? क्या ये सिर्फ हजारों साल पुराने रस्म रिवाज हैं या हमारे डीएनए में कोई खुफिया कोड है? आज हमारे पास जो माखिज हैं वो इसी सवाल की गहराई में जाते हैं। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया है, और जब हम इन उसूलों को खोलते हैं तो हमें दो बिल्कुल मुखालिफ सिमतों में खींचने वाली ताकतें नजर आती हैं। अच्छा? एक ताकत कहती है अपने दायरे से बाहर मत जाओ, और दूसरी ताकत हुक्म देती है खबरदार अपने दायरे में भी ज्यादा करीब मत आओ। इन्हीं दो असूलों को समाजियात की जबान में एंडोगैमी और एक्सोगैमी कहा जाता है, और आज हम देखेंगे कि ये तजाद दरअसल इंसानी मुआशरे का तवाजुन कैसे बरकरार रखता है। ठीक है, तो आइए इस पहली ताकत से शुरू करते हैं, एंडोगमी, यानी अपने ही ग्रोह के अंदर शादी करने का उसूल। ये बज़ाहिर ये बहुत सीधी सी बात लगती है कि लोग अपने जैसे लोगों में ही शादी करना पसंद करते हैं, लेकिन माखज़ में सर हेनरी मेन का हवाला है कि हर माशरे में एक बैरूनी दायरा होता है जिससे बाहर शादी करना एक समाजी गुनाह समझा जाता है। इसकी सबसे वाज़िया और अक्सर तल्ख मिसाल नस्ली एंडोगमी है। कदीम रोम के लोग गैर मुहज्जब समझी जाने वाली कौमों, जिन्हें वो बारबेरियंस कहते थे, उनसे शादी को नाकाबिल तसव्वुर समझते थे। अच्छा? इसी तरह जदीद दौर में भी कई अमेरिकी रियासतों में एक ज़माने तक सफ़ेद फाम और स्याह फाम अफराद के दरमियान शादी पर कानूनी पाबंदी थी। लेकिन क्या ये सिर्फ एक समाजी रवैया है या इसके पीछे कोई गहरी जिबलत भी हो सकती है? एक नज़रिया ये भी मिलता है कि शायद बहुत मुख्तलिफ शक्ल सूरत रखने वाली नस्लों के दरमियान एक फितरी जिनसी बेजारी पाई जाती है। ये एक दिलचस्प पहलू है, लेकिन ज़्यादातर शवाहिद समाजी और मुआशी वजूहात की तरफ इशारा करते हैं। नस्ल से आगे बढ़कर देखें तो ये असूल कबीलों और ख़ानदानों पर भी सख्ती से लागू होता है। जैसे बंगाल के ऑनियंस कबीले में अगर कोई अपने कबीले से बाहर शादी कर ले तो उसे बरादरी से ही निकाल दिया जाता है। अच्छा? और आसाम के एबर्स कबीले का तो अकीदा इससे भी आगे है। वो समझते हैं कि अगर उनकी कोई लड़की बाहर शादी कर ले तो कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, सूरज चांद चमकना छोड़ देंगे। यानी ये सिर्फ सकाफत या नफरत की बात नहीं, इसके पीछे ठोस मुआशी वजूहात भी थीं, मतलब जायदाद को अपने ही खून में रखना। बिल्कुल, और ये सिर्फ जायदाद नहीं बल्कि समाजी हैसियत भी है। कदीम रोम में उमरा यानी पैट्रिशियंस का अवाम यानी प्लीबियंस से शादी ना करना दरअसल अपनी सियासी ताकत और ख़ानदानी वक़ार को महफूज रखने का एक तरीका था। हर कानून के पीछे एक खौफ छुपा होता है, शिनाख्त खोने का खौफ, वसाइल खोने का खौफ। इसकी एक बेहतरीन मिसाल हमें मूसा के कानून में मिलती है, जहां ज़िलोफहद की बेटियों को हुक्म दिया गया था कि वो अपने वालिद के कबीले में ही शादी करें ताकि विरासत खानदान से बाहर न जाए। तो चाहे वो कबीला हो, नस्ल हो या तबका, इन सब में एक ही डर नजर आता है। और शायद यही वजह है कि मजहबी एंडोगमी इतनी ताकतवर होती है ना? क्योंकि मजहब शनाख्त का सबसे मजबूत पहलू होता है। बिलाशुबा मजहबी उसूल शायद सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। मिसाल के तौर पर इस्लाम और यहूदियत दोनों में बाहर शादी करने पर सख्त कवानीन है, लेकिन इनमें एक दिलचस्प फर्क है। वो क्या है? इस्लाम में जोर शिर्क यानी आइडियोलॉजी पर है। कुरान वाज़े तौर पर मुशरिक औरतों से शादी करने से मना करता है जब तक वो ईमान ना ले आएं। ताहम अहले किताब खवातीन से शादी की इजाज़त है। ठीक है। दूसरी तरफ तारीखी तौर पर यहूदियत में कौम यानी नस्ल पर ज्यादा जोर रहा है। ये दिखाता है कि एक ही उसूल के पीछे महरिकात कितने मुख्तलिफ हो सकते हैं। और हिंदू मत में तो जात पात का निज़ाम इस उसूल की इंतहा है। वहाँ ना सिर्फ जात से बाहर बल्कि अक्सर अपनी उपजात यानी सब कास्ट से बाहर भी शादी नहीं हो सकती। सही कहा। और इसमें हाइपरगैमी का तसव्वुर भी है, जहां औरत से तवक्को की जाती है कि वो अपने बराबर या ऊंची जात में शादी करे। तो इन तमाम मिसालों से एक बात वाज़े होती है कि एंडोगमी यानी अपने ग्रोह में शादी दरअसल एक समाजी किलाबंदी है। बिल्कुल, ये एक दिफाई निज़ाम है। अच्छा, तो एक तरफ मुआशरा दीवारें खड़ी कर रहा है कि सिर्फ अपनों में शादी करो, लेकिन फिर यही मुआशरा एक और उससे भी ऊंची दीवार खड़ी कर देता है और कहता है कि खबरदार, ये अपने इतने भी करीब नहीं होने चाहिए। ये तजाद क्यों है? अब हम एक्सोगमी की तरफ आते हैं। ये वाकई एक ज़बरदस्त तजाद है,
ایگزوگمی کا اصول کسی شخص کو اپنے ہی گروہ کے اندر شادی کرنے سے روکتا ہے۔ اس کی سب سے عالمگیر مثال والدین اور بچوں اور سگے بھائی بہنوں کے درمیان شادی کی ممانعت ہے۔ یہ ایک ایسا سماجی قانون ہے جو تقریباً ہر انسانی تہذیب میں پایا جاتا ہے۔ اگرچہ کچھ شاہی خاندانوں میں ایسا ہوا ہے نا؟ جی، قدیم مصر، پیرو اور ہوائی کے شاہی خاندانوں میں شاہی خون کو خالص رکھنے کے لیے ایسی شادیاں ہوئی ہیں، لیکن یہ انتہائی غیر معمولی حالات تھے۔ سگے رشتوں سے آگے بڑھیں تو معاملہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے، جیسے چچا بھتیجی یا خالہ بھانجے۔ ان رشتوں کے بارے میں قانون دنیا بھر میں بہت مختلف ہے۔ یہودی قانون میں ایک شخص اپنی بھتیجی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اپنی خالہ سے نہیں۔ اچھا۔ اور کزنز کی شادی کا معاملہ تو اس سے بھی زیادہ متنوع ہے۔ قدیم عرب معاشرے میں چچا زاد بہن پر پہلا حق سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں کزن میرج کو ترجیح دی جاتی ہے، تاکہ خاندان مضبوط رہے اور جائیداد تقسیم نہ ہو۔ بالکل، لیکن دوسری طرف عیسائی چرچ نے ایک طویل عرصے تک کزن میرج پر سخت پابندیاں لگائیں۔ اور اس کی سب سے حیران کن شکل تو آسٹریلیا کے قبائل میں ملتی ہے۔ میں نے پڑھا تھا کہ وہاں پورے معاشرے کو گروہوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، 2، 4 یا 8 گروہوں میں، اور ہر شخص کو سختی سے بتایا جاتا ہے کہ وہ کس گروہ میں شادی کر سکتا ہے اور کس میں نہیں۔ ان قانونوں کو توڑنے کی سزا اکثر موت ہوتی ہے۔ موت؟ یہ تو بہت سخت ہے۔ بالکل، اور صرف قبائلی معاشروں میں ہی نہیں، قدیم روم میں 6ٹھی ڈگری تک کے رشتہ داروں میں شادی ممنوع تھی۔ 6ٹھی ڈگری؟ عیسائی چرچ نے تو ان پابندیوں کو اور بھی بڑھا دیا، حتیٰ کہ 7ویں ڈگری تک کے رشتوں کو ممنوع قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ چرچ نے روحانی رشتوں جیسے گاڈ فادر اور گاڈ چائلڈ کے درمیان شادی کو بھی ناممکن بنا دیا۔ 7ویں ڈگری؟ آج کل کے دور میں تو زیادہ تر لوگوں کو اپنے دوسرے کزن کا نام بھی نہیں معلوم ہوتا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ یہ اصول آئے کہاں سے؟ یہ اتنی گہری اور عالمگیر ممانعت کیوں ہیں؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے۔ اس تحقیق میں کئی پرانے نظریات کو مسترد کیا گیا ہے۔ اچھا۔ ان سب کے بجائے ایک بہت گہری نفسیاتی وجہ پیش کی گئی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ بنیادی نظریہ یہ ہے کہ جو لوگ بچپن سے ایک ساتھ بہت قریبی طور پر رہتے ہیں، ان میں ایک دوسرے کے لیے جنسی کشش پیدا ہی نہیں ہوتی، بلکہ ایک طرح کی بیزاری یا لا تعلقی پیدا ہو جاتی ہے۔ بیزاری؟ جی، ماخذ میں اس کے لیے سیکشول ایورژن کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ چونکہ قریبی رشتہ دار عام طور پر ایک ہی گھر میں پلتے بڑھتے ہیں، اس لیے یہ نفسیاتی بیزاری وقت کے ساتھ ساتھ ایک سماجی قانون بن گئی۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ آپ اس لڑکی سے کیسے محبت کر سکتے ہیں جسے آپ نے ہمیشہ دیکھا ہو؟ یہ ایک بربر استاد کا قول ہے جو ماخذ میں درج ہے۔ یہ ایک جملہ پورے نظریے کا خلاصہ کر دیتا ہے۔ بالکل، اور اس کی حمایت میں کئی اور مثالیں بھی ملتی ہیں۔ فن لینڈ کے ایک اسکول میں لڑکوں نے کہا کہ وہ اپنی ہم جماعت لڑکیوں کو حقیقی لڑکیاں نہیں سمجھتے۔ جانوروں کی دنیا میں بھی ایسا ہی مشاہدہ کیا گیا ہے۔ ایک ہی گھونسلے میں پلے بڑھے کبوتر آپس میں جوڑا نہیں بناتے، اور ایک استبل کا گھوڑا اجنبی گھوڑیوں کو دیکھ کر بے چین ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نظریہ ہمارے خطے میں جہاں کزن میرج بہت عام ہے، تھوڑا عجیب نہیں لگتا؟ یہاں تو لوگ بچپن سے ساتھ پلے بڑھے کزنز میں ہی شادی کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس نظریے پر سب سے بڑا اعتراض بھی یہی ہے۔ اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی لوہے کا قانون نہیں، بلکہ ایک فطری رجحان ہے۔ اچھا۔ سماجی اور ثقافتی دباؤ، جائیداد کی حفاظت کی خواہش اور خاندانی روایات اس فطری رجحان پر حاوی آ سکتی ہیں۔ مطلب ثقافت فطرت کو دبا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک اور سوال ہے، اگر یہ ایک فطری جب لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اتنے سخت قوانین بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ تو خود ہی ایسا نہیں کریں گے، ہے نا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قوانین ہمیشہ اکثریت کے لیے نہیں، بلکہ ان چند لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں جو اصول توڑتے ہیں۔ قتل کے خلاف سخت قوانین ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص میں قتل کی خواہش ہوتی ہے۔ بات تو ٹھیک ہے۔ یہ قوانین اس لیے ہیں کہ اگر کوئی یہ فطری حد پار کرے تو اسے روکا جا سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ نفسیاتی وضاحت سمجھ میں آتی ہے، لیکن کیا اس کی کوئی اور گہری حیاتیاتی وجہ بھی ہے؟ کیا فطرت خود ہمیں ایسا کرنے سے روک رہی ہے؟
آپ بالکل صحیح جگہ پہنچے ہیں۔ اس نفسیاتی بیزاری کے پیچھے ایک بہت ٹھوس حیاتیاتی وجہ ہے، اور وہ ہے قریبی رشتہ داروں میں افزائش نسل یعنی ان بریڈنگ کے نقصانات سے بچنا۔ ان بریڈنگ، اس کی کیا سائنسی ثبوت ہے؟ اس کی شروعات چارلز ڈارون کے پودوں پر کیے گئے تجربات سے ہوتی ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ جو پودے کراس پولینیشن سے اگتے ہیں وہ خود پولینیشن والے پودوں سے زیادہ لمبے، صحت مند اور زرخیز ہوتے ہیں۔ اچھا، یہی اصول جانوروں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جانور پالنے والے صدیوں سے جانتے ہیں کہ اگر آپ ایک ہی خاندان کے جانوروں میں افزائش نسل کراتے رہیں تو نسل کمزور ہو جاتی ہے، اس میں بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اور انسانوں کے بارے میں کیا تحقیق ہے؟ انسانوں میں اس کا مطالعہ واقعی مشکل ہے، لیکن جدید جینیات نے بہت مدد کی ہے۔ فرسٹ کزن شادیوں پر ہونے والی تحقیق بتاتی ہے کہ اس سے بچوں میں موروثی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے؟ خاص طور پر ایسی بیماریاں جو ریسیسو جینز کی وجہ سے ہوتی ہیں، جیسے بہراپن، بینائی کے مسائل اور بعض قسم کی ذہنی معذوری۔ ماخذ میں شیٹلینڈ کے جزیرے فولا کی ایک پرانی مثال دی گئی ہے، جہاں آبادی بہت چھوٹی تھی اور کزن میرج عام تھی۔ وہاں بچوں کی شرح پیدائش بھی کم تھی اور معذوری کے کیسز بھی زیادہ رپورٹ ہوئے تھے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایگزوگمی یعنی اپنے گروہ سے باہر شادی کا اصول صرف ایک سماجی روایت نہیں ہے۔ جی نہیں، اس کی جڑیں ایک نفسیاتی بیزاری میں ہیں، اور اس نفسیاتی بیزاری کی بنیاد ایک گہری حیاتیاتی ضرورت ہے، یعنی اپنی نسل کو ان بریڈنگ کے نقصانات سے بچانا۔ بالکل۔ تو اب اگر ہم ان دونوں مخالف طاقتوں کو ایک ساتھ دیکھیں، اینڈوگمی اور ایگزوگمی، تو ہمیں انسانی سماج کی ایک مکمل تصویر نظر آتی ہے۔ اینڈوگمی ایک گروہ کو متحد رکھنے، اس کی شناخت اور وسائل کو محفوظ بنانے کی کوشش ہے۔ یہ ایک مرکز کی طرف کھینچنے والی طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، جبکہ ایگزوگیمی حیاتیاتی صحت اور جینیاتی تنوع کو یقینی بنانے کا ایک فطری طریقہ ہے۔ یہ باہر کی طرف دھکیلنے والی طاقت ہے، اور انہی دو قوتوں کے ٹکراؤ اور توازن سے وہ پیچیدہ اصول بنتے ہیں جن پر دنیا بھر کے انسانی معاشرے قائم ہیں۔ یہ تو واقعی ایک گہری اور دلچسپ وضاحت ہے۔ آج ہم نے ان اصولوں کا جائزہ لیا جو یہ طے کرتے ہیں کہ شادی کس سے ہو سکتی ہے اور کس سے نہیں۔ لیکن جی، یہ سوال تو اپنی جگہ موجود ہے کہ خود شادی کا ادارہ کیسے وجود میں آیا، اس کی ابتدائی شکلیں کیا تھیں؟ اگلی نشست میں ہم اس سلسلے کے اگلے باب کا مطالعہ کریں گے اور اسی سوال کی گہرائی میں جائیں گے۔ آج ہم اس کہانی کو وہاں سے آگے بڑھائیں گے جہاں محبت اور رضامندی کا تصور تھوڑا دھندلا جاتا ہے اور طاقت اور جبر کی حقیقت سامنے آتی ہے۔ جی، ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ شادی کی تاریخ میں دو بالکل متضاد قوتیں ہمیشہ سے ایک دوسرے سے ٹکراتی رہی ہیں۔ ایک طرف اغوا اور زبردستی، اور دوسری طرف رضامندی اور انتخاب۔ آج ہم اسی کشمکش کی گتھیاں سلجھائیں گے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم آج جن طریقوں پر بات کریں گے وہ کسی ایک دور یا ایک علاقے کی کہانی نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ دنیا کے مختلف کونوں سے، مختلف زمانوں سے لی گئی تصویریں ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ شادی جیسا ذاتی فیصلہ بھی سماجی دباؤ، معاشی مجبوریوں اور خاندانی طاقت سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان بظاہر عجیب و غریب رسوم و رواج کے پیچھے چھپے ہوئے انسانی رویوں کو سمجھا جائے۔ جی، تو آئیے شروع کرتے ہیں شادی کی سب سے قدیم اور شاید سب سے وحشیانہ شکل سے، شادی بذریعہ اغوا۔ اچھا، جب ہم شادی بذریعہ اغوا کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو بہت سیدھا ہے۔ کسی عورت کو اس کی مرضی کے خلاف، اس کے خاندان کی مرضی کے خلاف زبردستی اٹھا کر بیوی بنا لینا۔ جی، ہمارے ذرائع مثالوں سے بھرے پڑے ہیں، جنوبی امریکہ سے لے کر سائبیریا تک۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا ہوتا کیوں تھا؟ دیکھیں، دلچسپ بات یہی ہے کہ وجوہات تقریباً ہر جگہ ایک جیسی تھی۔ اسے ہم 3 خانوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ اچھا، پہلی اور سب سے عام وجہ تو تھی جنگ۔ جنوبی امریکہ کے یگہان قبیلے میں دشمن مردوں کو مار کر ان کی عورتوں کو ایک طرح سے مال غنیمت سمجھا جاتا تھا۔ یعنی عورت پر قبضہ دشمن پر مکمل فدا کی علامت تھا۔ بالکل، یہ صرف عورت کو حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ دشمن قبیلے کی تذلیل کرنا اور اس کی نسل کو ختم کرنا بھی تھا۔ سمجھ گیا۔ اور دوسری وجہ؟ دوسری وجہ تھی وسائل کی کمی۔
جب کسی چھوٹے الگ تھلگ قبیلے میں عورتوں کی تعداد کم ہو جاتی تو دوسرے قبیلے سے عورتوں کو اغوا کرنا اپنی نسل کو آگے بڑھانے کا ایک طریقہ رہ جاتا تھا۔ اور تیسری وجہ یقیناً غربت ہوگی؟ آپ نے صحیح پکڑا، تیسری وجہ تھی غربت۔ کئی معاشروں میں دلہن کی قیمت یعنی برائڈ پرائس اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ غریب آدمی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس کے لیے اغوا ہی شادی کرنے کا واحد راستہ تھا؟ جی، اکثر ایسا ہی تھا۔ روس کے کیلمکس قبیلے کی مثال بہت واضح ہے۔ وہاں اگر کوئی لڑکا شادی کا خرچ نہیں اٹھا سکتا تھا یا لڑکی والے راضی نہیں ہوتے تھے تو وہ لڑکی کو اغوا کر لیتا۔ اور پھر؟ اور اصول یہ تھا کہ اگر لڑکی نے ایک رات اس کی جھونپڑی میں گزار لی تو خاندان کی عزت بچانے کے لیے انہیں شادی کرنی ہی پڑتی تھی۔ یہ تو ایک طرح سے سماجی دباؤ کا استعمال تھا۔ بالکل، اور قدیم ہندوستان کی کتاب منو اسمرتی میں تو اسے ایک طرح کی قانونی حیثیت بھی دی گئی تھی۔ اچھا۔ جی، اس میں شادی کی 8 قسمیں بتائی گئی ہیں اور ان میں سے ایک ہے راکشسا شادی۔ راکشسا شادی؟ جی، یہ جنگجو ذات یعنی کشتریوں کے لیے جائز سمجھی جاتی تھی۔ یعنی قانون بنانے والے خود کہہ رہے تھے کہ اگر آپ ایک جنگجو ہیں تو میدان جنگ میں عورت کو اغوا کر کے شادی کرنا آپ کے لیے قابل قبول ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طاقت کا استعمال معاشرے میں کس حد تک جائز سمجھا جاتا تھا۔ جی ہاں، لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، ان تمام مثالوں کے باوجود کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی زمانے میں اغوا ہی شادی کا واحد طریقہ تھا؟ نہیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے اور یہ بہت اچھا سوال ہے کیونکہ اکثر لوگ ایسا ہی سوچتے ہیں۔ مجھے بھی یہی خیال ڈرامائی لگتا ہے۔ ہمارے ذرائع واضح طور پر بتاتے ہیں کہ اغوا ہمیشہ ایک استثنائی صورتحال تھی، معمول نہیں۔ یعنی an exception not the norm۔ ایگزیکٹلی، یہ جنگ، غربت یا مجبوری کے حالات میں ہوتا تھا۔ خاندانوں کے درمیان پرامن رشتے، گفت و شنید اور باہمی رضامندی سے ہونے والی شادیاں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں۔ تو یہ نظریہ کہ انسان پہلے وحشی تھا اور صرف عورتوں کو چھین کر لاتا تھا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ یہ حقیقت سے زیادہ وکٹورین دور کے مورخین کی کلپنا ہے۔ یہ تو ہوئی حقیقی اغوا کی بات، لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آج بھی دنیا کی کئی شادیوں میں اس کی ایک جھلک، ایک نقل نظر آتی ہے۔ جی، نمائشی لڑائیاں۔ ہاں، یہ جو رسمیں ہیں جہاں دولہا دلہن کو چھین کر لے جاتا ہے، کیا یہ صرف ایک کھیل ہے یا اس کے پیچھے کوئی پرانی بھولی بسری حقیقت چھپی ہے؟ یہ ایک زبردست سوال ہے کیونکہ ان رسموں کی تشریح پر ماہرین آج بھی بحث کرتے ہیں۔ اچھا۔ اس کی 2 بالکل مختلف مثالیں دیکھتے ہیں۔ ایک طرف افریقہ کے اکامبا قبیلے میں یہ ایک کھیل کی طرح ہے جہاں دولہا اپنے دوستوں کے ساتھ آ کر دلہن کو پکڑتا ہے اور دلہن کے بھائی مذاق میں ان پر حملہ کرتے ہیں۔ یعنی ماحول خوشگوار ہوتا ہے۔ بالکل، اور دوسری طرف نیو گینی کے رورو قبیلے میں یہ بہت سنجیدہ اور ڈرامائی انداز میں ہوتا ہے۔ دولہا کے لوگ دلہن کے گھر پر باقاعدہ حملہ کرتے ہیں، دلہن چیختی چلاتی ہے، مزاحمت کرتی ہے اور اس کی ماں اغوا کرنے والوں کو باقاعدہ کوستی ہے۔ تو ایک ہی رسم لیکن 2 بالکل مختلف احساسات۔ جی، تو ایک نظریہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ سب رسمیں ماضی کے حقیقی اغوا کی باقیات ہیں، لیکن مجھے یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ کیوں؟ کیا واقعی کوئی معاشرہ ہزاروں سال تک ایک ایسی رسم نبھاتا رہے گا جس کی اصل وجہ وہ بھول چکا ہے؟ یا اس کی کوئی اور زیادہ گہری نفسیاتی وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ اسی لیے کئی ماہرین اغوا کی باقیات والے نظریے کو چیلنج کرتے ہیں۔ ان کے مطابق اس کی کئی اور تشریحات ہو سکتی ہیں۔ جیسے کہ ایک تشریح یہ ہے کہ یہ لڑکی کے خاندان کی طرف سے اسے کھونے کے دکھ کا اظہار ہے۔ یہ کہنے کا ایک طریقہ ہے کہ ہماری بیٹی ہمارے لیے اتنی قیمتی ہے کہ ہم اسے اتنی آسانی سے نہیں جانے دیں گے۔ اچھا، تو یہ طاقت کا نہیں بلکہ محبت کا اظہار ہے۔ ہو سکتا ہے۔ اور دلہن کا رونا بھی تو کئی ثقافتوں میں اسی سے جڑا ہے۔ ایک روسی کہاوت ہے، روتی ہوئی دلہن ہستی ہوئی بیوی۔ اسے اچھا شگن سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ دوسری تشریح یہ ہے کہ یہ شرم و حیا کا اظہار ہے، خاص طور پر ایسے معاشروں میں جہاں جنسی معاملات پر کھل کر بات نہیں ہوتی۔ دلہن کی طرف سے مزاحمت دکھانا اس کی پاکیزگی اور حیا کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور کوئی تیسری وجہ؟ ایک تیسری بہت ہی دلچسپ تشریح یہ ہے کہ یہ شور شرابہ اور نمائشی لڑائی دراصل بدھ روحوں کو بھگانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ نوبیاہتا جوڑے کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ ایک منٹ،
आसाम के गारो कबीले में वहां दुल्हन वाले दूल्हे को अगवा करके लाते हैं। जी बिल्कुल। ये तो पूरा खेल ही उलट गया। इसका क्या मतलब हुआ? क्या इस मुआशरे में औरतें ज्यादा ताकतवर हैं? यही तो इन रसूमों की खूबसूरती है। ये हमें बताती हैं कि इंसानी ताल्लुकात कितने पेचीदा हैं। ये सिर्फ मर्द की तरफ से औरत पर ताकत का मुजाहरा नहीं, बल्कि खानदानों और जिन्सों के दरमियान ताल्लुकात का एक अलामती खेल भी है। गारो कबीले की मिसाल तो वाकई हमारे सारे नजरियात को चैलेंज कर देती है। जी, ये साबित करती है कि इन रसूमों को सिर्फ एक ही ऐनक से नहीं देखा जा सकता। तो हमने ताकत और उसकी अलामती शक्लों पर बात की। अब आते हैं उसके दूसरे सिरे पर, रजामंदी। शादी में आखिर किसकी हाँ सबसे ज्यादा अहमियत रखती है? ये एक बहुत अहम सवाल है। लड़के की, लड़की की या उनके खानदानों की? जी। यहाँ हमारे ज़राए एक ऐसा नुक्ता पेश करते हैं जो पहली नज़र में बहुत अजीब लगता है। अच्छा, वो क्या? आम तासुर ये है कि जैसे जैसे मुआशरा तरक्की करता है, इनफिरादी आज़ादी बढ़ती है, लेकिन शादी के मामले में कम तरक्की याफ्ता शिकारी मुआशरों में औरत को शोहर के इंतखाब में ज़्यादा आज़ादी हासिल थी। एक मिनट, ये बात तो उल्टी हो गई। हम तो यही समझते हैं कि जैसे जैसे माशरा तरक्की करता है, तालीम आती है, हुकूक मिलते हैं। सही। आप कह रही हैं कि जब इंसान ने खेती बाड़ी और जायदाद बनाना सीखा तो औरत की आज़ादी कम हो गई? जी बिल्कुल, और इसकी दो ठोस माशी वजूहात हैं। वो क्या है? पहली वजह थी दुल्हन की कीमत या शादी बजरिया खरीददारी का रिवाज। शिकारी मुआशरों में ज़ाती जायदाद का तसव्वुर नहीं था, लेकिन जब ज़राअत और गल्ला बानी से दौलत जमा होना शुरू हुई तो औरत एक तरह की जायदाद बन गई। यानी उसकी शादी एक सौदा बन गया? बिल्कुल, एक सौदा जिसमें उसकी कीमत लगाई जाती थी। ऐसे में उसकी मर्जी से ज़्यादा खानदान का मुआशी फ़ायदा अहम हो गया। और दूसरी वजह? दूसरी वजह थी खानदानी मुफादात। जब खानदानों के पास ज़मीनें, मवेशी और दौलत आ गई तो शादियां दो खानदानों के दरमियान इत्तेहाद बनाने का जरिया बन गईं। जायदाद को खानदान के अंदर रखने और सियासी ताकत बढ़ाने का जरिया। दुरुस्त कहा। उन बड़े मफादात के सामने दो अफराद की ज़ाती पसंद को कुर्बान कर दिया जाता था। ऑस्ट्रेलिया के कबाइल की मिसाल भी तो ऐसी ही हैं। जी, वो इसकी एक शदीद मिसाल है, जहां बचपन की मंगनियों और बूढ़े मर्दों के नौजवान लड़कियों पर हक की वजह से औरत की रजामंदी का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो क्या इन हालात में औरत बिल्कुल बेबस थी? क्या उसके पास अपनी नापसंदीदी का इजहार करने का कोई रास्ता नहीं था? इंसान कभी भी मुकम्मल तौर पर बेबस नहीं होता। जहां रस्म रिवाज औरत की आवाज़ दबा देते थे, वहां उसने मुज़ाहमत के अपने तरीक़े ईजाद कर लिए। अच्छा, जैसे कि? सबसे पहला और आम तरीक़ा था ख़ानदान के अंदर से हिमायत हासिल करना। वो अपनी माँ या दूसरी ख़वातीन रिश्तेदारों की हमदर्दी हासिल करके बाप पर दबाव डलवाती थी। और अगर ये काम ना आए तो फिर दूसरे ज़्यादा तख्लीकी तरीक़े इस्तेमाल होते। मराकश की एक बर्बर लड़की की कहानी है, जिसे एक नापसंदीदा शख्स से बचने के लिए कहा गया कि वो उसके सामने मनहूस हरकतें करे। मनहूस हरकतें मतलब? जैसे सिर्फ बाईं आंख से देखे या खाने में बाल गिरा दे, ताकि लड़के वाले खुद ही रिश्ता तोड़ दें। वाह, ये तो जबरदस्त हिकमत अमली है। यानी जब आप बराए रास्त नहीं कह सकते तो आप खुद को इतना नाकाबिले बर्दाश्त बना दें कि सामने वाला खुद ही भाग जाए। जी, ये खामोश बगावत की एक बेहतरीन मिसाल है। और आखिरी रास्ता? आखिरी रास्ता था फरार, पसंद के मर्द के साथ भाग जाना, यानी इलोपमेंट। ये कई कबाइल में शादी का एक तस्लीम शुदा तरीका था, चाहे बाद में खानदानों को मनाना ही क्यों ना पड़े। जी, लेकिन इस तरह औरत अपनी मर्जी मनवा लेती थी। ये जाहिर करता है कि इनफरादी ख्वाहिश को मुकम्मल तौर पर दबाया नहीं जा सकता। हमने कबायली मुआशरों में रजामंदी की जिद्दोजहद को देखा, लेकिन जब हम ज़्यादा मुनज़्ज़म और कदीम तहजीबों जैसे कदीम रोम, चीन और हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं तो यहाँ बाप का अख्तियार यानी पैटर्नल अथॉरिटी अपने उरूज पर नजर आता है। जी बिल्कुल। यहाँ तो अक्सर जोड़े एक दूसरे को शादी के दिन ही पहली बार देखते थे। ये इख्तियार इतना मुतलक कैसे हो गया? इस बेपनाह इख्तियार की जड़ें बहुत गहरी हैं और ये सिर्फ समाजी नहीं बल्कि मजहबी और नफ्सियाती भी हैं। सबसे पहली बुनियाद तो वालिदैन की फितरी बढ़तरी है, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर। जी, वो बच्चों से ज्यादा मजबूत और तजर्बाकार होते हैं। दूसरी बुनियाद मिल्कियती हकूक का तसव्वुर है।
یعنی میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں پالا ہے، اس لیے تم پر میرا حق ہے۔ اور مذہب نے یقیناً اس اختیار کو مزید مضبوط کیا ہوگا۔ بلا شبہ یہی تیسری اور سب سے طاقتور وجہ تھی۔ قدیم معاشروں میں باپ خاندان کا پجاری بھی ہوتا تھا۔ والدین کو زمین پر نظر آنے والے دیوتا سمجھا جاتا تھا۔ ان کی نافرمانی دیوتاؤں کی نافرمانی کے برابر تھی۔ بالکل۔ اور چوتھی وجہ تھی والدین کی دعا اور بددعاؤں پر پختہ یقین۔ یہ عقیدہ کہ والدین کی خوشی یا ناراضگی بچے کی تقدیر بدل سکتی ہے، ان کے اختیار کو تقریباً الہی بنا دیتا تھا۔ تو پھر یہ مطلق اختیار ٹوٹا کیسے؟ کون سی قوتیں تھیں جنہوں نے اس میں دراڑیں ڈالی؟ یہ ایک لمبا اور سست عمل تھا، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ جس ریاست نے شروع میں قبیلے کے نظام کو کمزور کر کے خاندان اور باپ کے اختیار کو مضبوط کیا تھا، اسی ریاست نے بعد میں اسے کمزور بھی کیا۔ یہ کیسے ہوا؟ جیسے جیسے شہر بنے، تجارت بڑھی اور معاشی مواقع پیدا ہوئے، نوجوان معاشی طور پر خود مختار ہونے لگے۔ اچھا، جب ایک بیٹا شہر جا کر خود کمانے لگا تو باپ پر اس کا انحصار کم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی باپ کا اختیار بھی کم ہوتا گیا۔ تو آئیے آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے شادی کی تاریخ کا ایک بہت ہی پیچیدہ باب دیکھا۔ جی، بہت پیچیدہ۔ ہم نے دیکھا کہ شادی کبھی طاقت اور جبر کا عمل رہی تو کبھی خاندانوں، برادریوں اور افراد کی رضامندی کا ایک مشکل معاہدہ۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ سخت ترین سماجی نظاموں میں بھی انفرادی خواہش اور مزاحمت کے راستے نکل ہی آتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو یہ انفرادی خواہش اور سماجی ڈھانچے کے درمیان ایک مستقل کشمکش کو ظاہر کرتا ہے۔ آج ہم نے جن طریقوں پر بات کی ہے، چاہے وہ اغوا ہو، خریداری ہو یا رضامندی کے لیے جدوجہد، یہ سب دراصل شادی کی باقاعدہ رسومات کی بنیاد ہیں۔ جی، یہ وہ خام مال ہے جس سے شادی کی تقریبات بنتی ہیں۔ اور اگلی بار ہم اسی بنیاد پر اپنی عمارت کھڑی کریں گے۔ ہم شادی کی اصل رسومات اور تقریبات کا جائزہ لیں گے، منگنی سے لے کر رخصتی تک۔ جی، ہر رسم کے پیچھے چھپے معنی کو تلاش کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ رسمیں کسی بھی معاشرے کی اقدار، خوف اور امیدوں کے بارے میں کیا بتاتی ہیں۔ جاتے جاتے ایک خیال آپ کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ شادی کے بارے میں ہمارے آج کے جدید تصورات، جہاں ہم ذاتی پسند اور محبت پر بہت زور دیتے ہیں، کس حد تک اغوا اور کنٹرول کی ان تاریخی شکلوں کے خلاف ایک رد عمل ہے؟ اور کس حد تک یہ آج بھی اس پرانے خیال کا تسلسل ہے کہ شادی صرف ایک ذاتی نہیں بلکہ ایک سماجی معاہدہ ہے۔ پچھلی بار ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شادی کا رواج شروع کیسے ہوا۔ آج ذرا اس کو اور گہرائی میں دیکھتے ہیں کہ اس رشتے میں لین دین اور معاہدے کیسے شامل ہوئے۔ جی، کیونکہ ذرائع بتاتے ہیں کہ شادی صرف دو لوگوں کا ملاپ نہیں تھا، یہ ایک باقاعدہ معاشی اور سماجی سودا تھا۔ بالکل، اور یہ سودا آپ دیکھیں مفت میں نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ ہے شادی بذریعہ معاوضہ۔ اچھا، یعنی شادی کی منظوری کے لیے دلہن کے خاندان کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا تھا۔ یہ معاوضہ کسی دوسری عورت کی شکل میں ہو سکتا تھا، سالوں کی محنت کی صورت میں، یا پھر مال و اسباب کی شکل میں۔ آج ہم اسی لین دین کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی محبت اور پسندیدگی سے پہلے بات حساب کتاب کی ہوتی تھی۔ جی، تو اس کہانی کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے سادہ اور بنیادی لین دین کیا تھا؟ سب سے بنیادی شکل تھی براہ راست تبادلہ، یعنی دلہن کے بدلے دلہن۔ دلہن کے بدلے دلہن؟ جی، ایک خاندان دوسرے خاندان کو اپنی بیٹی یا بہن دیتا اور بدلے میں ان سے ایک عورت اپنے بیٹے یا بھائی کے لیے لے لیتا۔ یعنی ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو والا حساب۔ اس کی کوئی واضح مثال ہمارے ذرائع میں موجود ہے؟ جی، اس کی سب سے نمایاں مثال آسٹریلیا کے مقامی قبائل میں ملتی ہے۔ اچھا، ڈاکٹر ہاورڈ کے مطابق وہاں بیوی حاصل کرنے کا یہ سب سے عام طریقہ تھا۔ اس کی ایک وجہ تو غربت تھی کہ لوگوں کے پاس دینے کو کچھ اور نہیں ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس سے بھی بڑی وجہ ان کے شادی بیاہ کے انتہائی پیچیدہ اصول تھے۔ پیچیدہ اصول؟ کس طرح کے اصول؟ یعنی آپ ہر کسی سے شادی نہیں کر سکتے تھے، آپ کو اپنے قبیلے اور سماجی طبقے سے باہر شادی کرنی ہوتی تھی، لیکن صرف مخصوص قبیلوں اور طبقوں میں۔ اوہ، اس وجہ سے اپنے لیے موزوں بیوی ڈھونڈنا ایک بہت مشکل کام تھا، لیکن اگر کسی آدمی کی بہن ہوتی تو اس کا کام آسان ہو جاتا تھا۔ اچھا، کیسے؟
وہ اپنی بہن کا تبادلہ کر کے کسی ایسے طبقے سے اپنے لیے بیوی لا سکتا تھا جہاں اسے شادی کی اجازت ہو۔ تو یہ تبادلہ سماجی رکاوٹوں کو دور کرنے کا ایک ذریعہ بھی تھا۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کی بہن ہی نہ ہو تو، یا اس کی بہن شادی نہ کرنا چاہے تو کیا وہ بیچارہ کنوارا رہ جاتا تھا؟ یقیناً کوئی اور راستہ بھی ہوگا۔ بالکل، یہیں پر کہانی میں ایک نیا موڑ آتا ہے، محنت اور خدمت۔ خدمت؟ اگر آپ کے پاس تبادلے کے لیے کوئی عورت نہیں ہے تو آپ اپنی محنت سے اس کی قیمت چکا سکتے ہیں۔ اسے خدمت کے ذریعے شادی کہا جاتا ہے۔ اچھا، جیسے وہ بائبل کی کہانی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ بالکل، ہم اس سے تھوڑا بہت واقف ہیں، خاص طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کی کہانی سے، جنہوں نے اپنی دونوں بیویوں راحیل اور لیا کے لیے اپنے سسر کے ہاں 7 سال کام کیا تھا۔ 14 سال؟ یہ تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ کیا یہ اتنا ہی مشکل ہوتا تھا؟ اکثر و بیشتر یہ طریقہ شمالی اور جنوبی امریکہ کے انڈینز، سائبیریا کے قبائل اور افریقہ میں بہت عام تھا۔ ہونے والے داماد کو ایک طے شدہ مدت کے لیے سسر کے گھر میں رہ کر ایک ملازم کی طرح کام کرنا پڑتا تھا۔ یہ مدت 1 سال سے لے کر 10-12 سال تک بھی ہو سکتی تھی۔ 10-12 سال؟ جی، اور اس دوران وہ اپنی ہونے والی بیوی سے مل بھی سکتا تھا اور بعض اوقات اس کی اجازت بھی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن کیا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ سسر کو ایک مفت کا مزدور مل جائے، یا اس کے پیچھے کوئی گہری سماجی وجہ بھی تھی؟ مجھے لگتا ہے یہ صرف محنت کی قیمت نہیں تھی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ صرف مزدوری نہیں تھی، یہ ایک کڑا امتحان تھا۔ امتحان؟ ایک طرح کا کیریکٹر ٹیسٹ۔ سائبیریا کے ایک قبیلے کی مثال بہت دلچسپ ہے۔ وہاں ہونے والے داماد کی زندگی آسان نہیں تھی۔ ڈاکٹر جوکسلن بتاتے ہیں کہ اسے جان بوجھ کر سخت آزمائشوں سے گزارا جاتا تھا۔ اچھا، کیا کرتے تھے اس کے ساتھ؟ اسے سونے کے لیے سب سے خراب بستر دیا جاتا، کھانے کو بہت کم ملتا اور اسے سب سے مشکل اور تھکا دینے والے کاموں پر بھیجا جاتا، مثلاً جیسے رینڈیئر کا ریوڑ چرانا یا شکار پر جانا۔ اس پر تانے کسے جاتے اور اس کی تذلیل کی جاتی۔ مقصد یہ دیکھنا تھا کہ اس لڑکے میں صبر کتنا ہے، وہ غصے پر قابو رکھ سکتا ہے یا نہیں، اور محنتی ہے یا نہیں۔ بالکل، اور وہ محنت سے جی تو نہیں چراتا۔ اگر وہ یہ سب برداشت کر لیتا تو اسے ایک قابل اور مضبوط شوہر سمجھا جاتا۔ یعنی یہ ایک طرح کا لائیو آڈیشن تھا جس میں آپ کی برداشت اور محنت کو پرکھا جاتا تھا۔ جی، لیکن ہر کوئی سالوں تک کسی کے گھر میں کام نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی تیز اور زیادہ سیدھا آستہ نہیں تھا؟ شاید کوئی ایسی چیز جس کی قدر سب مانتے ہوں، جیسے مال یا جائیداد۔ اور یہیں سے اس لین دین کی سب سے عام شکل سامنے آتی ہے، جائیداد یا مال کے ذریعے بیوی حاصل کرنا، جسے ہم دلہن کی قیمت یا برائڈ پرائس کہتے ہیں۔ برائڈ پرائس؟ جی، یہ شادی کے معاوضے کی سب سے پھیلینی قسم تھی۔ تو اس قیمت کا تعین کیسے ہوتا تھا اور یہ کس شکل میں ادا کی جاتی تھی؟ یہ ہر معاشرے میں مختلف تھا۔ شمالی امریکہ کے انڈینز گھوڑوں کی شکل میں قیمت ادا کرتے تھے، تو افریقہ کے بہت سے قبائل میں مویشی، خاص طور پر گائے۔ گائے؟ جی، وہ سب سے بڑی دولت سمجھے جاتے تھے۔ قیمت کا انحصار کئی چیزوں پر ہوتا تھا۔ لڑکی کے خاندان کا سماجی رتبہ کیا ہے، وہ خود کتنی خوبصورت، صحت مند اور کام کاج میں ماہر ہے۔ اور ایک اہم بات یہ تھی کہ کنواری لڑکی کی قیمت کسی بیوہ یا طلاق یافتہ عورت سے کہیں زیادہ ہوتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک معاشی سودا نہیں تھا، اس کے ساتھ سماجی حیثیت اور بہت زیادہ، بالکل، سماجی حیثیت اور عزت بھی جڑی ہوئی تھی۔ اچھا، افریقہ کے کافر قبائل کی مثال لے لیں۔ وہاں کی عورتیں اس لڑکی کو بڑی حقارت سے دیکھتی تھیں جس کی قیمت مویشیوں کی شکل میں ادا نہ کی گئی ہو۔ واقعی؟ جی، وہ اسے مذاق میں بوڑھی بلی کہہ کر چھیڑتی تھیں۔ قیمت کی ادائیگی اس بات کا ثبوت تھا کہ لڑکی کا خاندان معزز ہے اور شوہر اس کی قدر کرتا ہے۔ یہ ایک طرح سے شادی کا عوامی اعلان بھی تھا۔ اور سماجی وقار کی علامت بھی؟ بالکل۔ لیکن جب ہم قیمت یا خریداری جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو ذہن میں ایک منفی تصویر ابھرتی ہے کہ شاید عورت کو ایک چیز کی طرح خریدا اور بیچا جا رہا ہے۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ یہ نقطہ بہت اہم ہے اور اس پر ہمارے ذرائع بہت واضح ہیں۔ اگرچہ اسے خریداری کہا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ عورت غلام بن گئی یا شوہر اس کا مالک بن گیا۔ تو پھر وہ کیا خریدتا تھا؟
شوہر صرف وہ حقوق خریدتا تھا جو اس معاشرے کا رواج اسے دیتا تھا۔ مثلاً اس عورت سے پیدا ہونے والے بچوں پر باپ کا حق ہوگا، یا بیوی اس کے گھر میں کام کرے گی، وہ عورت اب بھی اپنے خاندان کا حصہ رہتی تھی۔ اس کی کوئی مثال ہے کہ عورت اپنے خاندان کا حصہ کیسے رہتی تھی؟ جی، کئی افریقی قبائل میں یہ اصول تھا کہ اگر بیوی بچے پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جائے تو شوہر کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ یا تو دلہن کی قیمت واپس لے لے یا پھر اسی قیمت کے بدلے متوفی بیوی کی چھوٹی بہن سے شادی کر لے۔ اچھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ صرف 2 افراد کے درمیان نہیں بلکہ 2 خاندانوں کے درمیان تھا۔ عورت کوئی چیز نہیں تھی جسے خرید کر بھلا دیا جائے، بلکہ وہ 2 خاندانوں کے درمیان ایک تعلق کی ضمانت تھی۔ اچھا، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ یعنی یہ کوئی یک طرفہ سودا نہیں تھا؟ کیا دلہن والے بھی، میرا مطلب ہے کیا وہ بھی کچھ واپس دیتے تھے؟ بالکل، اور یہاں آ کر یہ معاملہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ بہت سے قبائل میں جوابی تحائف کا رواج تھا۔ جوابی تحائف؟ جی، اصول یہ تھا کہ دلہن کے گھر والے بھی لگ بھگ اتنی ہی مالیت کا تحفہ دولہا کے خاندان کو واپس کرتے۔ اس کا ایک بڑا مقصد یہ دکھانا تھا کہ ہم اپنی بیٹی کو بیچ نہیں رہے۔ یعنی یہ لین دین سے زیادہ تعلقات استوار کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ بالکل، سولومن جزائر کی ایک کہاوت اس خیال کو بہترین طریقے سے بیان کرتی ہے: پیسہ سور خریدتا ہے، لڑکی نہیں۔ واہ! یہ جوابی تحفہ اس بات کی علامت تھا کہ دونوں خاندان برابر ہیں اور یہ رشتہ باہمی عزت پر قائم ہو رہا ہے، نہ کہ کسی تجارتی سودے پر۔ اس سے لین دین کا تصور ایک طرح سے ختم ہو جاتا تھا اور تحائف کا تبادلہ بن جاتا تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ معاوضہ پہلے تبادلے کی شکل میں تھا، پھر خدمت کی شکل میں، اور پھر مال و دولت کی شکل میں۔ جی، اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ مال بھی واپس کیا جانے لگا۔ اس سے تو پورا نظام ہی بدل گیا ہوگا۔ جی، اور یہیں سے جہیز کے تصور کی بنیاد پڑی۔ جہیز؟ بہت سے معاشروں میں جو قیمت دلہن کے لیے ادا کی جاتی تھی، وہی رقم یا جائیداد آگے چل کر اس کا جہیز بن گئی۔ یہ ایک انقلابی تبدیلی تھی۔ انقلابی کیسے؟ یہ تو صرف پیسے کا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں جانا لگتا ہے۔ نہیں، یہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ پہلے دلہن کی قیمت سیدھی دلہن کے باپ یا بھائیوں کی جیب میں جاتی تھی، وہ اسے اپنے استعمال میں لاتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جب یہی رقم دلہن کی ملکیت بن گئی تو یہ اس کے اپنے مالی تحفظ کی ضمانت بن گئی۔ اب یہ فائدہ باپ سے بیٹی کو منتقل ہو گیا۔ یعنی عورت کو معاشی طور پر بااختیار بنانے کی طرف ایک قدم تھا؟ ایک بہت بڑا قدم تھا، چاہے غیر ارادی طور پر ہی صحیح۔ یہ تو واقعی پورا گیم ہی بدل گیا۔ جو پیسہ پہلے والد کی ملکیت تھا، اب وہ عورت کی اپنی سیکیورٹی بن گیا۔ اس کی کوئی تاریخی مثالیں ہیں کہ یہ تبدیلی کیسے ہوئی؟ اس کی بہت واضح مثالیں ہیں۔ سامی نسلوں میں قدیم بابل سے لے کر اسرائیل تک مہر کا تصور تھا۔ یہ وہ قیمت تھی جو دلہن کے باپ کو ادا کی جاتی تھی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلی آئی۔ قدیم عربوں میں مہر اور صداق میں فرق تھا۔ مہر اور صداق، ان میں کیا فرق تھا؟ کیا اس سے عورت کی حیثیت پر کوئی فرق پڑتا تھا؟ مہر وہ رقم تھی جو باپ کا حق سمجھی جاتی تھی، یعنی دلہن کی قیمت، جبکہ صداق ایک تحفہ تھا جو دولہا براہ راست دلہن کو دیتا تھا اور یہ خالصتاً اس کی ملکیت ہوتا تھا۔ اچھا۔ بعد میں اسلامی قانون کے تحت یہ دونوں تصورات اکٹھے ہو گئے اور یہ پوری رقم، جس سے آج ہم مہر کہتے ہیں، مکمل طور پر عورت کا قانونی حق بن گئی، جس پر اس کے باپ یا شوہر کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ تو ایک زبردست ارتقاء ہے۔ کیا دوسرے معاشروں میں بھی ہمیں ایسی تبدیلی نظر آتی ہے؟ جی، قدیم جرمینک قبائل میں بھی تقریباً یہی ہوا۔ وہاں بھی دلہن کی قیمت کا رواج تھا جو باپ کو دی جاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ ایک ایسی رقم میں تبدیل ہو گئی جو عورت کے اپنے تحفظ کے لیے ہوتی تھی۔ خاص طور پر ایک چیز تھی جسے مارننگ گفٹ کہا جاتا تھا۔ مارننگ گفٹ؟ یہ کیا ہوتا تھا؟ یہ وہ تحفہ یا جائیداد ہوتی تھی جو شوہر شادی کے پہلی صبح اپنی بیوی کو دیتا تھا۔ یہ اس کی ذاتی ملکیت ہوتی تھی۔ اچھا۔ اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر شوہر مر جائے تو بیوہ ہونے کی صورت میں عورت بے سہارا نہ رہ جائے۔ تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاوضہ باپ کے ہاتھ سے نکل کر عورت کے اپنے مالی تحفظ کا ذریعہ بن گیا۔ تو اس سارے عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو نظام دلہن کے لیے قیمت ادا کرنے سے شروع ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ خود دلہن کو بااختیار بنانے کا ایک ذریعہ بن گیا۔ بالکل، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی ہے نا۔ مجھے لگتا ہے کچھ معاشروں میں یہ پورا نظام الٹ ہی گیا۔
आप बिल्कुल सही सिमत में सोच रहे हैं। कुछ माशरों में ये निज़ाम 180 डिग्री पर घूम गया। जहेज जो औरत की मिल्कियत था, आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी रकम बन गया जिसके जरिए एक बाप अपनी बेटी के लिए शोहर खरीदता है। क्या मतलब? दुल्हन की कीमत से हम दूल्हा की कीमत पर आ गए। ये तो बहुत अजीब बात है कि निजाम पूरा उलट गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या लड़कियां इतनी ज्यादा हो गई थीं कि वालिदैन को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे देने पड़ रहे थे? इसकी कई पेचीदा समाजी और माशी वजूहात थीं। ये खास तौर पर उन माशरों में हुआ जहां 3 चीजें एक साथ मौजूद थीं। कौन सी 3 चीजें? अव्वल, यकज़ौजगी का सख्त कानून था, यानी एक मर्द सिर्फ एक ही शादी कर सकता था। दोम, किसी वजह से शादी के काबिल औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा हो गई। और तीसरी, और सोम, शादीशुदा खवातीन घर से बाहर काम नहीं करती थीं और माशी तौर पर खानदान पर बोझ समझी जाती थीं। अच्छा, तो जब शौहरों की सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा तो उनकी कीमत फट गई। ये तो खालिसतन मार्केट इकोनॉमी वाला असूल लग रहा है। बिल्कुल। जब एक मर्द को पता हो कि उससे शादी करने के लिए कई लड़कियां मौजूद हैं और वो बीवी को सारी उम्र पालने का जिम्मेदार होगा, तो वो और उसका खानदान मुतालबा करने की पोजीशन में आ जाते हैं। इसकी सबसे वाज़ेह और जदीद मिसाल हिंदुस्तान में मिलती है। हिंदुस्तान में ये कैसे नजर आता है? वहाँ ये फ़र्क ज़ात पात के निज़ाम में बहुत वाज़ेह है। हमारे ज़राए बताते हैं कि निचली ज़ातों में आज भी दुल्हन की कीमत का रिवाज है, जहाँ औरत को एक असासा समझा जाता है क्योंकि वो खेतों में काम करती है। अच्छा। लेकिन आला ज़ातों में जहाँ औरतें घर पर रहती हैं, वहाँ दुल्हा की कीमत या जहेज का मुतालबा किया जाता है। और ये कीमत दूल्हे की तालीम और समाजी हैसियत के साथ बढ़ती जाती है। बिल्कुल। यानी उस जमाने में डिग्री एक तरह से शादी के बाजार में आपकी कीमत बढ़ा देती थी। आजकल भी कुछ ऐसा ही नहीं होता? इस वक्त तो ये बहुत वाज़ेह था। मिसाल के तौर पर बंगाल में एक कायस्थ ज़ात के ग्रेजुएट लड़के की कीमत 500 से 1000 रुपए तक हो सकती थी, जबकि बाज़ औकात ये 10,000 रुपए तक भी पहुंच जाती थी, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। बाप रे! ये तालीम और समाजी हैसियत को एक काबिल फ़रोख्त चीज़ बना देता था। बाप अपनी बेटी के अच्छे मुस्तकबिल के लिए एक काबिल दामाद पर सरमायाकारी करता था। तो आज हमने शादी में मुआवजे के इस नाकाबिल यकीन सफ़र का जायज़ा लिया। कहानी एक सीधे साधे तबादले से शुरू हुई, फिर सालों की खिदमत तक पहुंची, फिर दुल्हन की कीमत के पेचीदा निज़ाम तक आई, और फिर एक इनकलाबी मोड़ लेते हुए औरत के अपने जहेज और आखिर में दूल्हा की खरीदारी में बदल गई। ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं, बल्कि मईशत, समाजी हैसियत और ख़ानदानी ताकत की एक तवील और दिलचस्प कहानी है। अगला मरहला है इस बंधन को अवामी और रस्मी शक्ल देना। तकरीबात और रसूमात। जी, वो तकरीबात और रसूमात जो इस मुआहिदे पर मोहर लगाती हैं और इसे यादगार बनाती हैं। शादी की ये रस्में क्या हैं, उनका मतलब क्या है और ये क्यों ज़रूरी हैं, ये हमारी अगली गुफ्तगू का मौजू होगा, जिसमें हम बाबे हश्तम का जायज़ा लेंगे। ये एक बेहतरीन नुक्ता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़े जाता हूँ। ज़रूर। हमने देखा कि हजारों सालों से ये माशी लेन देन शादी की बुनियाद रहे हैं। आज के दौर में जब हम ये मानते हैं कि शादी की बुनियाद मोहब्बत, बराबरी और शिराकतदारी जैसे गैर मादी तसव्वुरात पर होनी चाहिए, तो क्या हम वाकई तबादले और मुआवजे की इन कदीम गूंजों से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गए हैं, या उन्होंने सिर्फ अपनी शक्ल बदल ली है? खुशामदीद। पिछली बार हमने इंसानी ताल्लुकात की गहराइयों में उतरकर ये समझने की कोशिश की थी कि ये रिश्ते आखिर बनते कैसे हैं। आज हम एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। हम इन ढांचों को देख रहे हैं जो इन रिश्तों को एक बाकायदा शक्ल देते हैं, यानी शादी। लेकिन ये इतना सीधा मामला नहीं है। आज का हमारा बुनियादी सवाल है कि इंसानी खानदान की शक्ल आखिर तय किस चीज़ से होती है? क्या ये मोहब्बत है, माइशत है, ताकत, या सिर्फ हालात? और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सवाल का कोई एक सीधा सा जवाब है ही नहीं। ये एक बहुत ही पेचीदा मामला है। इसमें माशियात, समाज का ढांचा, मर्दों और औरतों की तादाद, लोगों की अपनी ख्वाहिशात, सब कुछ शामिल है। हमारे ज़राए ये बिल्कुल वाज़ेह करते हैं कि कोई एक फॉर्मूला हर जगह लागू नहीं होता। तो आइए सबसे आम और शायद सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस शक्ल से शुरू करते हैं। ताद्दुद-ए-ज़वाज, यानी एक मर्द की कई बीवियां। हमारे नोट्स में एक बड़ा वाज़ेह रुझान नजर आता है। ये रिवाज इब्तिदाई शिकारी माशरों में तकरीबन ना होने के बराबर था, लेकिन जैसे जैसे माशरे तरक्की करते गए ये आम होता गया। यहाँ क्या हो रहा है?
دیکھیں یہ رجحان براہ راست معیشت اور طاقت سے جڑا ہوا ہے۔ جب ایک معاشرہ صرف گزارے لائق خوراک جمع کر رہا ہو تو ایک سے زیادہ خاندان کی کفالت کرنا وہ تقریباً ناممکن ہے۔ یعنی یہ کوئی اخلاقی فیصلہ نہیں تھا بلکہ ایک عملی مجبوری تھی کہ ایک ہی بیوی رکھی جائے۔ بالکل، لیکن جیسے ہی معاشرے میں دولت جمع ہونا شروع ہوتی ہے، چاہے وہ مویشیوں کی شکل میں ہو یا زمین کی، تو پوری تصویر بدل جاتی ہے۔ اچھا، اب ایک شخص کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ کئی خاندانوں کو سہارا دے سکتا ہے، اور یہیں سے سماجی درجہ بندی یعنی امیر اور غریب کا فرق شروع ہوتا ہے۔ اور جہاں دولت اور طاقت اکٹھی ہوتی ہے وہاں بیویاں بھی اکٹھی ہونے لگتی ہیں۔ جی، ہوب ہاؤس، ویلر اور گنزبرگ کی تحقیق سے یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ اور افریقہ تو اس کی ایک انتہائی مثال لگتا ہے۔ اعداد و شمار تو ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ بینن کے بادشاہ کی 4000 بیویاں، اشانتی کے بادشاہ کی تعداد 3333 تک محدود تھی۔ اور یوگانڈا کے بادشاہ متوسیسا کی تو مبینہ طور پر 7000 بیویاں۔ یہ تو شادی کا نظام نہیں لگتا، یہ تو طاقت کا کھلا مظاہرہ ہے۔ یہی تو نکتہ ہے، یہ ایک سیاسی اور سماجی بیان تھا۔ جتنی زیادہ بیویاں اتنا بڑا خاندان، اتنے زیادہ سماجی تعلقات اور اتنی ہی زیادہ افرادی قوت۔ صحیح۔ ذرائع میں کانگو کے ایک مقامی شخص کا قول ہے کہ آدمی کی عظمت اس کی بیویوں کی تعداد سے ناپی جاتی ہے۔ یہ اسٹیٹس سمبل بن گیا تھا، بالکل آج کی مہنگی گاڑیوں یا بڑے گھروں کی طرح۔ بالکل۔ 7000 بیویاں، یہ سن کر ہی ناقابل یقین لگتا ہے۔ لیکن کیا ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس نظام میں عملی مشکلات کیا تھیں؟ میرا مطلب ہے انسانی حسد ایک بہت بڑا عنصر ہے۔ کیا یہ سب عورتیں خوشی خوشی ایک ساتھ رہتی تھیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور دراصل تعدد ازواج کے اندر بھی ایک واضح درجہ بندی موجود تھی۔ عام طور پر پہلی بیوی کا درجہ سب سے اونچا ہوتا تھا اور باقی بیویوں کا درجہ اس سے کم۔ اچھا۔ بعض اوقات تو فرق اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ پہلی بیوی کو ہی اصل بیوی سمجھا جاتا تھا اور باقیوں کو محض لونڈیاں۔ یعنی ایک ہی گھر میں دو الگ الگ دنیاؤں جیسی صورتحال ہے، ایک عورت جو برابر کی شریک ہے اور دوسری جو ملکیت سمجھی جاتی ہے۔ جی، چین میں تو اس کا فرق زبان میں بھی موجود تھا۔ بیوی اپنے شوہر کو شوہر کہتی تھی، جبکہ لونڈیاں اسے آقا یا مالک کہتی تھیں۔ یہ تو بہت بڑی اور مستقل کشیدگی پیدا کرتا ہوگا۔ یقیناً کرتا ہوگا، لیکن شاید یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ یک زوجگی کی جڑیں زیادہ گہری تھیں۔ پہلی بیوی کا یہ خاص درجہ شاید اس دور کی یادگار ہو جب ایک ہی شادی کا رواج عام تھا۔ اور یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے جب ہم بڑی تہذیبوں کو دیکھتے ہیں۔ قدیم مصر زیادہ تر یک زوجگی کا رواج تھا۔ بابل کا حمورابی کا ضابطہ قانون، اس میں بھی یک زوجگی کو ہی معیار مانا گیا، سوائے کچھ خاص صورتوں کے، جیسے اگر بیوی بیمار ہو یا اولاد نہ ہو۔ اور قدیم یونان اور روم، وہاں تو سختی سے یک زوجگی پر عمل ہوتا تھا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو ایک عام غلط فہمی کو دور کرتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یک زوجگی کا تصور عیسائیت نے متعارف کرایا۔ لیکن تحقیق بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ جی، نیا عہد نامہ یک زوجگی کو مانتا ضرور ہے، لیکن تعدد ازواج سے واضح طور پر منع نہیں کرتا، سوائے کلیسا کے عہدیداروں کے۔ یہاں تک کہ شارلمین جیسے بادشاہوں کی بھی کئی بیویاں اور لونڈیاں تھیں۔ اور مارٹن لوتھر بھی اسے طلاق سے بہتر سمجھتے تھے۔ بالکل۔ تو پھر تعدد ازواج کی بنیادی وجوہات کیا تھیں؟ طاقت اور دولت کے علاوہ ذرائع میں تو ایک پوری فہرست دی گئی ہے۔ جی، اور وہ وجوہات بہت انسانی اور عملی ہیں۔ ایک بڑی وجہ تو آبادیاتی ہے۔ اگر کسی معاشرے میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو جائے جی تو تعدد ازواج ایک سماجی ضرورت بن جاتا ہے تاکہ کوئی عورت بے سہارا نہ رہے، لیکن یہ صرف ایک ماحول ساز عنصر ہے۔ اصل وجوہات تو مرد کی خواہشات سے جڑی لگتی ہیں۔ بالکل، ذرائع کے مطابق کئی اہم وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ کچھ ثقافتوں میں حیض، حمل اور دودھ پلانے کے طویل عرصے کے دوران ازدواجی تعلقات پر پابندی ہوتی تھی، جو 2 سے 3 سال تک کا ہو سکتا تھا۔ جی ہاں، ایسے میں دوسری بیوی ایک متبادل فراہم کرتی تھی۔ دوسری وجہ جوانی اور تنوع کی خواہش ہے، اور اس حوالے سے ذرائع میں مراکش کے ایک شریف کا ایک قول نقل کیا گیا ہے جو صاف کہوں تو کافی بے باک ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ اس کا کہنا تھا، آخر کوئی ہمیشہ مچھلی تو نہیں کھا سکتا۔
वाह, यानी बात को बिल्कुल साफ लफ्जों में कह दिया गया। जी, और तीसरी और शायद सबसे अहम वजह औलाद की ख्वाहिश है, ख़ास तौर पर बेटों की। जिन माशरों में आबाओ अजदाद की पूजा की जाती थी, जैसे जापान या कदीम हिंदुस्तान, वहाँ बेटे का होना नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए लाजमी था। तो बांझपन दूसरी शादी की सबसे आम वजह थी। बिल्कुल। और आखिर में बीवियां एक माशी असासा भी थीं। मशरकी वस्ती अफ्रीका का एक नुक्ता नज़र ये था कि ये उसकी बीवियां हैं जो उसकी कफालत करती हैं। ठीक है, तो हमने ये देखा कि दौलत, ताकत और दूसरी समाजी रिवायात माशरों को ताद्दुद अज़वाज की तरफ ढकेलती हैं। लेकिन फिर यकजोजगी इतनी आम क्यों है? वो कौन से अवामिल हैं जो उसके बिल्कुल मुखालिफ सिमत में काम करते हैं? सबसे पहला और सादा तरीन जवाब तो आबादियाती तवाज़ुन है। ज़्यादातर मुआशरों में कुदरती तौर पर मर्दों और औरतों की तादाद तकरीबन बराबर होती है। अगर हर मर्द कई शादियां कर ले तो बहुत से मर्द कवारे रह जाएंगे, जिससे समाजी बेचैनी पैदा हो सकती है। और मुआशी मजबूरियां भी तो होंगी। एक से ज्यादा बीवियों का मतलब है ज्यादा महर, ज्यादा अखराजात। यह हर किसी के बस की बात नहीं। बिल्कुल। इसीलिए गरीब तबकों में और सादा शिकारी मुआशरों में यकजोजगी ही वाहिद काबिल अमल ऑप्शन होता है। लेकिन एक और बहुत इंसानी उन्सर भी है जिसे आपने पहले उठाया था, औरत की हसद। अच्छा। ज़राए में ऐसी कई मिसालें हैं जहां झगड़ों से बचने के लिए हर बीवी को अलग घर देना पड़ता था। मलागसी जबान में ताद्दुदे ज़वाज के लिए जो लफ्ज़ है उसका मतलब है वो जो दुश्मनी पैदा करे। पता था। यानी ये ख्याल कि सब मिलजुल कर खुशी से रहती थीं ज़्यादातर एक अफसाना ही लगता है। अगरचे कुछ मिसालें हैं जहां औरतें राजी नजर आती हैं, लेकिन ज्यादातर सबूत तनाज़ुआत की तरफ ही इशारा करते हैं। और यहीं से यकजौजेगी की एक और गहरी वजह सामने आती है। वो क्या? औरत के जज्बात का एहतराम और जोड़े के दरमियान एक गहरे ज़ाती रिश्ते की ख्वाहिश। और यकीनन खुद मोहब्बत की फितरत। इन नोट्स में बेन का एक बहुत खूबसूरत कौल है कि मोहब्बत की सबसे बड़ी शिद्दत तवज्जो को एक तक महदूद कर देती है। तो अब तक हमने देखा कि जब माशरे में दौलत ज्यादा हो या औरतों की तादाद ज्यादा हो तो तदद्दुद अज़वाज आम हो जाता है। लेकिन अगर सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स हो तो क्या होगा? यानी वसाइल की कमी हो और औरतों की तादाद कम हो। जी। ऐसी सूरत हाल में ज़राए के मुताबिक एक बिल्कुल मुख्तलिफ और नायाब निज़ाम जन्म लेता है, कसीरुश शोहरी। यानी एक औरत के कई शौहर। ये रिवाज दुनिया में बहुत ही नायाब है। जी, हमें इसकी कुछ मिसालें जनूबी अमेरिका, कुछ एस्किमो ग्रोहों और माके साज जज़ायर में मिलती हैं, लेकिन इसके दो बड़े मराकज़ तिब्बत और जनूबी हिंदुस्तान हैं। और इसकी सबसे आम शक्ल ब्रादराना कसीरुश शोहरी है, जहां तमाम शौहर भाई होते हैं। ये कैसे काम करता है? तिब्बत में रिवायत ये थी कि बड़ा भाई शादी करता था और उसकी बीवी खुद बखुद तमाम छोटे भाइयों की भी मुश्तरका बीवी बन जाती थी। और इसकी वजह? बुनियादी तौर पर माशी थी। तिब्बत एक पहाड़ी इलाका है जहां काबिल काश्त ज़मीन बहुत महदूद है। अगर हर भाई अलग शादी करके अपना हिस्सा लेता तो ख़ानदानी जायदाद टुकड़े टुकड़े होकर ख़त्म हो जाती। तो इस निज़ाम के जरिए जायदाद और ख़ानदान दोनों मुत्तहिद रहते थे? बिल्कुल। ये माशी तौर पर तो समझ में आता है, लेकिन इंसानी सतह पर ये कैसे काम करता होगा? क्या भाइयों में हसद या बच्चों की विलादत के हवाले से मसाइल नहीं होते थे? बहुत पेचीदा निज़ाम था, लेकिन इन माशरों ने इसके लिए भी असूल बनाए हुए थे। अमूमन तमाम बच्चे बड़े भाई को ही बाप मानते थे, जिससे विरासत का मसला हल हो जाता था। हसद यकीनन होता होगा, लेकिन समाजी और माशी बका का दबाव इनफिरादी जज्बात पर हावी रहता था। और इसकी एक और वजह भी आबादियाती है। उन इलाकों में अक्सर लड़कियों को पैदाइश के वक्त मार देने के रिवाज की वजह से औरतों की शदीद कमी थी। एक जिला का रिकॉर्ड बताता है कि वहाँ 400 लड़कों के मुकाबले में सिर्फ 120 लड़कियां थीं। तो ये गुर्बत और औरतों की कमी का एक मुश्तरका हल था। जी, भाई मिलकर एक बीवी के लिए महर की रकम जमा कर सकते थे, और अगर कोई भाई लंबे अरसे के लिए घर से दूर हो तो घर और बीवी की हिफाजत के लिए हमेशा कोई ना कोई मौजूद रहता था। लेकिन तमाम कसीर शोहरी बिरादराना नहीं होती। ज़राए में जनूबी हिंदुस्तान के नायर कबीले की एक बहुत ही मुनफरिद मिसाल दी गई है। जी, और ये एक अहम फर्क है। नायर कबीले में एक लड़की की एक रस्मी शादी होती थी, लेकिन उसके बाद वो कई मर्दों के साथ ताल्लुकात कायम कर सकती थी जो आपस में भाई नहीं होते थे।
اور یہ مرد اس کے ساتھ رہتے بھی نہیں تھے؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ بہت ہی ڈھیلے ڈھالے تعلقات ہوتے تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ تو بالکل ہی الگ نظام لگتا ہے۔ اس کی ممکنہ وضاحت نائروں کی فوجی تنظیم میں ملتی ہے۔ نائر مرد پیشہ ور جنگجو تھے۔ یہ نظام انہیں بیوی بچوں کی روزمرہ کی ذمہ داریوں سے آزاد رکھتا تھا تاکہ وہ اپنی فوجی تربیت پر پوری توجہ دے سکیں۔ تو یہ ایک مخصوص سماجی ڈھانچے کے لیے ایک عملی موافقت تھی۔ جی، نہ کہ کوئی قدیم روایت جیسا کہ میکلینن جیسے ابتدائی نظریہ سازوں کا خیال تھا۔ ذرائع اس خیال کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک مرد کئی بیویوں کو دیکھا اور ایک عورت کئی شوہروں کو بھی۔ اب آخری اور شاید سب سے پیچیدہ شکل، گروہی شادی، ذرائع اسے تعدد ازواج اور کثیر الشوہری کا ایک امتزاج قرار دیتے ہیں۔ بالکل، اس کی مثال بھی تبت میں ملتی ہے، جہاں ممکن ہے کہ 3 بھائی 3 بہنوں کے ایک گروہ سے شادی کر لیں اور تمام مرد تمام عورتوں کے شوہر تصور ہوں۔ یا جنوبی ہندوستان کے ٹوڈا قبیلے میں بھی ایسا ہی کچھ ہے۔ جی، جہاں 2 بھائی جو پہلے ایک بیوی میں شریک تھے بعد میں ایک اور بیوی لے آئیں اور پھر دونوں بھائی دونوں بیویوں میں شریک ہوں۔ یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ شکل ان 2 دوسرے نظاموں کے ملاپ سے پیدا ہوتی نظر آتی ہے، نہ کہ یہ ان سے کوئی پرانی یا ابتدائی شکل ہے۔ اور یہ ہمیں آسٹریلیا کے مقامی قبائل کے کچھ پیچیدہ رواجوں کی طرف لاتا ہے جنہیں اکثر قدیم گروہی شادی کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن یہاں ہمارے ذرائع اس تشریح پر بہت سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ وہ واضح کرتے ہیں کہ یہ ایک گروہ کی دوسرے گروہ سے شادی ہرگز نہیں تھی۔ تو پھر یہ کیا تھا؟ یہ ثانوی جنسی حقوق کا ایک نظام تھا۔ ایک مرد کی اپنی ایک بنیادی بیوی ہوتی تھی، لیکن کچھ مخصوص حالات میں اسے کچھ دوسری عورتوں تک بھی رسائی حاصل ہوتی تھی، اکثر ان عورتوں کے بنیادی شوہر کی رضامندی سے۔ تو یہ مکمل معنوں میں شادی نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ شادی سے زیادہ جنسی رسائی اور سماجی ذمہ داری کا ایک نظام تھا۔ ذرائع کا ترک ہے کہ یہ غالباً انفرادی شادی کے نظام پر ایک اضافہ تھا، نہ کہ اس سے پہلے کے کسی دور کی بقایات۔ اور اس کی وجوہات بھی وہی عملی مسائل تھے۔ جی، عورتوں کی کمی کی وجہ سے بہت سے نوجوان مرد کمارے رہ جاتے تھے اور یہ نظام بوڑھے اور طاقتور مردوں کو زیادہ اثر و رسوخ فراہم کرتا تھا۔ ساتھ ہی یہ اس عورت کو بھی تحفظ فراہم کرتا تھا جس کا شوہر کہیں دور گیا ہو۔ تو وہ پرانا نظریہ کہ انسانیت نے گروہی شادی سے سفر شروع کیا، اسے یہ تحقیق رد کرتی ہے۔ سختی سے رد کرتی ہے۔ ذرائع کا موقف ہے کہ بیویوں کے تبادلے یا لیوریٹ جیسی رسومات کو قدیم گروہی شادی کے ثبوت کے طور پر دیکھنا ایک غلطی ہے۔ تو ہم نے یک زوجگی اور تعدد ازواج کی عالمی مقبولیت سے لے کر کثیر شوہری اور گروہی شادی کے بہت ہی نایاب اور مخصوص یاق و سباق تک کا ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ انسانوں نے خاندان اور رشتوں کو منظم کرنے کے لیے ناقابل یقین حد تک متنوع طریقے اپنائے ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ نظام بے ترتیب یا قدیم نہیں ہے، بلکہ اکثر مخصوص آبادیاتی، معاشی اور سماجی دباؤ کے بڑے منطقی اور عملی حل ہیں۔ بالکل، تبت میں خاندانی کھیت کو متحد رکھنے کی مجبوری سے لے کر جنوبی ہندوستان میں ایک پورے جنگجو طبقے کی ضروریات پوری کرنے تک ہر نظام کے پیچھے ایک ٹھوس وجہ موجود ہے۔ اس گہری تحقیق نے ہمیں شادی کی ان مختلف شکلوں کے پیچھے کی پیچیدہ وجہ دکھائی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ مردوں اور عورتوں کا تناسب سے لے کر بچوں کی خواہش تک اور محبت اور حسد جیسے گہرے انسانی جذبات تک ہر چیز سے کیسے تشکیل پاتی ہیں۔ اور یہ آج کے لیے ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتا ہے۔ جی، جیسے جیسے عالمی ثقافتیں آپس میں گھل مل رہی ہیں، معاشی ڈھانچے بدل رہے ہیں، شادی کی یہ روایتی شکلیں مستقبل میں کیسے تبدیل ہوں گی؟ آج وہ کون سے دباؤ ہیں جو ہمارے خاندان کی اکائی کو تشکیل دے رہے ہیں؟ ہمارے سننے والوں کے لیے غور کرنے کے لیے ایک بہترین سوچ۔ ہماری آج کی گفتگو نے 9ویں اور 10ویں ابواب کا احاطہ کیا۔ اگلی بار ہم اپنے سفر کو جاری رکھتے ہوئے اگلے باب کے موضوع کا جائزہ لیں گے۔ اور ایک بار پھر خوش آمدید۔ تو لیجئے ہم اس کتاب پر اپنی گفتگو کے بالکل آخری پڑاؤ پر آ پہنچے ہیں۔ پچھلی کچھ نشستوں میں ہم نے شادی کے ادارے کو اس کی ابتدا سے لے کر اس کی پیچیدگیوں تک مختلف زاویوں سے پرکھا ہے۔
آج ہم اس سفر کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے اور کتاب کے اختتامی باب پر بات کریں گے جو شادی کی مدت اور اسے ختم کرنے کے حق کے گرد گھومتا ہے۔ آج کا ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں انسان نے اس رشتے کو دائمی بنانے اور اسے توڑنے کے درمیان توازن کیسے قائم کیا ہے۔ بالکل، اور یہ باب دراصل ان تمام دھاگوں کو ایک ساتھ باندھتا ہے جن پر ہم اب تک بات کرتے آئے ہیں۔ یہ صرف طلاق کے قوانین کی تاریخ نہیں ہے، مطلب یہ اس بات کی کہانی ہے کہ انسانی تعلقات، سماجی دباؤ اور ذاتی آزادی کی خواہش وقت کے ساتھ کیسے ٹکراتی اور بدلتی رہی ہے۔ اور جو بات اس باب کو سب سے دلچسپ بناتی ہے وہ یہ ہے کہ شادی کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنے کی کوشش اور اسے ختم کرنے کی وجوہات دونوں ہی انسانی فطرت میں بہت گہرائی تک موجود نظر آتی ہیں۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں ایک دم ابتدا سے۔ کتاب کا آغاز ایک بہت ہی حیران کن نقطے سے ہوتا ہے کہ کچھ قدیم ترین شکاری قبائل میں جیسے سیلون کے ویڈا قبائل، وہاں شادی زندگی بھر کا ساتھ سمجھی جاتی تھی اور طلاق کا کوئی رواج ہی نہیں تھا۔ یہ سن کر لگتا ہے کہ شاید ہمیشہ ساتھ رہنے کا تصور بہت قدیم ہے۔ جی، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ مصنف فوراً واضح کرتا ہے کہ یہ کوئی آفاقی اصول نہیں تھا۔ اس کے بالکل برعکس لاتعداد دوسرے قبائل میں نہ صرف طلاق بہت عام تھی بلکہ شادیاں اکثر بہت مختصر مدت کی ہوتی تھی اور طاقت کا توازن بھی ہمیشہ مرد کے پاس نہیں تھا۔ ہاں، اکثر شوہر اپنی مرضی سے بیوی کو چھوڑ سکتا تھا، لیکن بہت سے معاشروں میں جیسا کہ کتاب میں مثالیں دی گئی ہیں، بیوی کو بھی یہی حق حاصل تھا۔ اچھا، اور طلاق کی وجوہات بھی آج کے دور سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے نا؟ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ سب سے عام وجہ تو بیوی کی بے وفائی ہی تھی، لیکن اس کے علاوہ بانجھپن، سستی، جھگڑالو مزاج یا نافرمانی بھی عام وجوہات تھیں۔ یہ سب تو سمجھ آتا ہے، لیکن کیا کوئی ایسی مثال بھی ہے جو ہمیں حیران کر دے؟ بالکل ہے۔ برما کے شان قبیلے کی مثال بہت زبردست ہے۔ وہاں اگر شوہر شرابی ہو جاتا یا بیوی سے برا سلوک کرتا تو بیوی کو یہ قانونی حق حاصل تھا کہ وہ اسے گھر سے نکال دے، اور صرف یہی نہیں، ساری مشترکہ جائیداد بھی اپنے پاس رکھ لیں۔ یہ اس عام خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ قدیم معاشروں میں قانون ہمیشہ مردوں کے حق میں تھے، یہاں تو بیوی کے پاس واضح طور پر زیادہ طاقت تھی۔ واہ، یہ تو واقعی ایک اہم نقطہ ہے۔ یعنی طلاق صرف رشتہ ختم کرنے کا نام نہیں تھا، اس کے ٹھوس معاشی نتائج بھی تھے۔ کتاب میں دلہن کی قیمت یعنی برائڈ پرائس کا بھی ذکر ہے۔ اگر شوہر بلا وجہ طلاق دیتا تو کیا ہوتا تھا؟ تو اسے وہ قیمت واپس نہیں ملتی تھی جو اس نے شادی کے وقت دلہن کے خاندان کو ادا کی تھی۔ یہ ایک طرح کا معاشی جرمانہ تھا جو مرد کو جلد بازی میں فیصلہ کرنے سے روکتا تھا۔ اور بچوں کا معاملہ تو اور بھی پیچیدہ تھا۔ اکثر چھوٹے بچے ماں کے پاس ہی رہتے تھے، لیکن کچھ افریقی قبائل میں جہاں دلہن کی قیمت بہت اہم تھی، بچے باپ کی جائیداد سمجھے جاتے تھے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس دور میں بھی بچوں کی تحویل کا فیصلہ محبت سے زیادہ معاشی معاہدوں پر منحصر تھا۔ تو قبائلی معاشروں سے نکل کر جب ہم قدیم تہذیبوں کی طرف آتے ہیں تو کیا یہ پیچیدگیاں مزید بڑھ جاتی ہیں؟ کتاب میں میکسیکو کی ایزٹیک تہذیب کا ذکر ہے جو کافی سخت معلوم ہوتی ہے۔ بہت زیادہ سخت۔ ایزٹیک تہذیب میں شادی ایک مقدس اور اٹوٹ بندھن تھا جسے صرف موت ہی توڑ سکتی تھی۔ اگر کوئی بیوی بے وفائی کرتی تو اسے طلاق نہیں بلکہ سیدھا موت کی سزا دی جاتی تھی۔ یہ ایک انتہا تھی۔ ایک منٹ، موت کی سزا صرف بے وفائی پر؟ یہ تو بہت ہی شدید رد عمل ہے۔ جی، اور اسی لیے مایا تہذیب کا موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ وہ ایزٹیک کے پڑوسی تھے، لیکن ان کے ہاں طلاق حاصل کرنا بہت آسان تھا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جغرافیہ نہیں بلکہ ثقافتی اقدار قوانین کو شکل دیتی ہیں۔ اسی طرح چین کے قوانین بھی بڑے منظم تھے۔ شوہر 7 مخصوص وجوہات کی بنا پر بیوی کو طلاق دے سکتا تھا، جن میں بانجھپن سے لے کر والدین کی نافرمانی اور حتیٰ کہ زیادہ بولنا بھی شامل تھا۔ زیادہ بولنا بھی طلاق کی وجہ ہو سکتا تھا۔ یہ تو آج کے دور میں سوچنا بھی مشکل ہے، لیکن کیا بیویوں کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں تھا؟ بالکل تھا، اور یہ چینی قانون کی خوبصورتی ہے۔ 3 ایسی شرائط تھی جن کی موجودگی میں بیوی کو طلاق نہیں دی جا سکتی تھی، چاہے 7 وجوہات میں سے کوئی ایک موجود بھی ہو۔ پہلی، اگر بیوی نے شوہر کے والدین کا 3 سال تک سوگ منایا ہو۔
दूसरी, अगर शादी के वक्त खानदान गरीब था और बाद में अमीर हो गया हो। और तीसरी, अगर तलाक के बाद बीवी के पास जाने के लिए कोई जगह ना हो। ये एक तरह का समाजी तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम था। और जापान का मामला तो अदाद-ओ-शुमार के लिहाज से चौंका देने वाला है। किताब कहती है कि 1897 में वहाँ हर 3 में से 1 शादी तलाक पर ख़त्म हो रही थी। 34% तलाक की शरह का, ये तो आज के बहुत से मगरबी ममालिक से भी ज़्यादा है। जी, और जापान का मामला इसलिए ख़ास तौर पर अहम है क्योंकि ये दिखाता है कि कवानीन सिर्फ कागज़ पर नहीं रहते, बल्कि वो मुआशरे के धारे को कितनी तेज़ी से मोड़ सकते हैं। 1898 में एक नया सिविल कोड नाफिज हुआ जिसने तलाक को मुश्किल बना दिया और औरतों को ज़्यादा हकूक़ दिए। और नतीजा, सिर्फ 3 साल में 1900 तक तलाक की शरह तकरीबन आधी होकर 18.5% रह गई। इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या कानून लोगों के ख्यालात बदलता है या सिर्फ उनके इख्तियारात को महदूद कर देता है? ये बहुत गहरा सवाल है। अब जरा सामी मज़ाहिब की तरफ आते हैं। किताब के मुताबिक यहाँ शौहर को तलाक देने का तकरीबन मुकम्मल इख्तियार हासिल था। उमूमी तौर पर यह दुरुस्त है, लेकिन इसमें भी बहुत बारीकियां हैं। मसलन बाबिल के मशहूर हम्मुराबी कवानीन में अगरचे शौहर तलाक दे सकता था, लेकिन उसे बीवी को उसका जहेज और बच्चों की परवरिश के लिए इजाफी रकम भी देना पड़ती थी। ये औरत को बेसहारा छोड़ने से रोकता था। यहूदी कानून में जो शिमाई और हलील मकातिब फ़िक्र की बहस है, वो बहुत दिलचस्प लगती है। क्या आप उसकी थोड़ी वजाहत कर सकते हैं कि ये 2 मुख्तलिफ नज़रियात क्या थे? ज़रूर। ये दरअसल यहूदी कानून के 2 मशहूर मकातिब फ़िक्र थे। शिमाए मकतबा फ़िक्र ज़्यादा क़दामत पसंद था और उनका मानना था कि तलाक की बुनियाद सिर्फ कोई संगीन अखलाकी जुर्म जैसे जिनसी बेवफाई ही हो सकती है। उसके बरक्स हलील मकतबा फ़िक्र, जो ज़्यादा नर्म और वसी सोच का हामिल था, कहता था कि शौहर बहुत मामूली वजूहात पर भी तलाक दे सकता है, यहाँ तक कि अगर बीवी ने खाना जला दिया हो तब भी। ये बहस जाहिर करती है कि एक ही मजहबी रिवायत के अंदर शादी के तक़द्दुस और ज़ाती नाखुशी के दरमियान कितना इख्तिलाफ हो सकता था। तो इस पस मंज़र में इस्लामी कानून का नुक्ता नज़र क्या है? इस्लामी कानून भी शौहर को तलाक का यकतरफा हक देता है, लेकिन ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। औरत को भी खुला का हक हासिल है, जिसके तहत वो अपना महर छोड़कर अलहदगी ले सकती है। इसके अलावा अदालत के जरिए भी शादी ख़त्म की जा सकती है। मुसन्निफ ने पैगंबर इस्लाम का एक कौल नकल किया है जो बहुत अहम है। अगर एक औरत को शादी से नुकसान पहुंच रहा हो तो उसे ख़त्म कर देना चाहिए। ये शादी को एक मुआहदे के तौर पर देखता है, जिसे अगर एक फरीक के लिए नुकसानदेह हो तो तोड़ा जा सकता है। लेकिन किताब में कुछ इलाकों में तलाक की बहुत ज़्यादा शरह का भी जिक्र है, जैसे काहिरा या मुसन्निफ के अपने एक बर्बर मुलाजिम का किस्सा जिसने 22 बीवियों को तलाक दी थी। जी, और ये इस बात की निशानदेही करता है कि कानून और समाजी रवैये में फ़र्क हो सकता है। कानून की इजाज़त का मतलब ये नहीं कि मुआशरा उसकी हौसला अफजाई करता है, लेकिन कुछ सकाफ़तों में ये बहुत आम हो गया। इसके बिल्कुल बरक्स क़दामत पसंद हिंदुओं में मामला बिल्कुल उलट है। वहाँ शादी एक ऐसा मजहबी बंधन है जिसे तोड़ा ही नहीं जा सकता। बेवफा बीवी को ज़ात से बाहर तो किया जा सकता है, मगर तलाक का कोई तसव्वुर ही नहीं है। तो हमारे पास एक तरफ रोम की वो मिसाल है जहाँ तलाक मजाक बन गई थी, और दूसरी तरफ हिंदू मत जहाँ तलाक नामुमकिन है। यूनान और रोम का मामला वक्त के साथ कैसे बदला? इब्तिदाई यूनान और रोम में तलाक बहुत नायाब थी और इसे बुरा समझा जाता था, लेकिन सल्तनत रोम के उरूज के साथ, खास तौर पर अमीर तबके में, तलाक इतनी आम हो गई कि फ़लसफ़ी सैनिका ने तंज़िया तौर पर लिखा कि कुछ औरतें अपने सालों को कौंसलों के नाम से नहीं बल्कि अपने शौहरों की तादाद से गिनती हैं। एक मिनट, ये बात तो बहुत अजीब है कि रोम में तलाक इतनी आम थी कि औरतें अपने शौहरों से साल गिनती थीं। इसका मतलब है कि शादी का इदारा अपनी अहमियत खो चुका था। क्या किताब इस समाजी इन्हितात की कोई वजह बताती है? मुसन्निफ का इशारा इसी तरफ है कि जब ज़ाती ख्वाहिश और दौलत समाजी इस्तेहकाम पर हावी हो जाए तो इदारे कमज़ोर पड़ जाते हैं। रोम में शादी एक समाजी और सियासी मुआहदा ज़्यादा बन गई थी और मोहब्बत का अंसर कम हो गया था, इसलिए उसे तोड़ना भी आसान हो गया। अच्छा, तो ईसाईयत ने आकर सब कुछ बदल दिया। यानी हजारों साल से जो तलाक का रिवाज किसी न किसी शक्ल में चला आ रहा था, उसे एकदम खत्म करने की कोशिश की गई। ये तो एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम होगा। बिल्कुल, ये एक जलजला था। नए अहदनामे की तालीमात,
जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान अलग ना करे, को बुनियाद बनाकर। मगरबी कैथोलिक कलीसिया ने ये नजरिया कायम किया कि एक मुकम्मल ईसाई शादी, यानी जो बपतिस्मा याफ्ता ईसाइयों के दरमियान हो, कभी किसी भी सूरत में खत्म नहीं हो सकती। उन्होंने नामुकम्मल तलाक का तस्वुर मुतारिफ कराया, जिसका मतलब था कि मियाँ बीवी अलग तो रह सकते थे लेकिन दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन मशरकी कलीसिया का मामला मुख्तलिफ था, है ना? जी, मशरकी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया पर रूमी सेकुलर कवानीन का असर ज्यादा रहा, इसलिए उन्होंने तलाक को कुछ मखसूस शराइत के साथ कबूल किया। लेकिन फिर यूरोप में असल तब्दीली प्रोटेस्टेंट इस्लाहात से आई। मार्टिन लूथर जैसे इस्लाह पसंदों ने शादी को एक मजहबी रस्म के मकाम पर एक दुनियावी मुआहदा करार दिया और कैथोलिक नजरिए को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बेवफाई और एक दूसरे को छोड़ देने की सूरत में तलाक और दूसरी शादी की इजाजत दी, और इसी नजरिए ने जदीद यूरोपी कवानीन की बुनियाद रखी। इंग्लैंड की मिसाल भी दिलचस्प है कि 1857 तक तलाक सिर्फ पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए मुमकिन थी, जो कि बहुत महंगा अमल था। इसका मतलब तो ये हुआ कि तलाक सिर्फ अमीरों का इस्तेहकाक था। बिल्कुल, एक आम आदमी के लिए नाखुशगवार शादी से निकलने का कोई कानूनी रास्ता नहीं था। ये सूरत हाल 19वीं सदी के वस्त तक कायम रही। आज ज्यादातर मगरबी ममालिक में तलाक कानूनी है, लेकिन ये विरसा अब भी नजर आता है। अमेरिका में तलाक की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन किताब के मुताबिक इसकी एक रियासत जनूबी कैरोलिना में तलाक की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। ये दुनिया की वाहिद प्रोटेस्टेंट कम्युनिटी है जो शादी को अटूट समझती है। तो इस पूरे तारीखी सफर के बाद मुसन्निफ इन सब का क्या नतीजा निकालता है? वो कौन से अवामिल हैं जो शादी को मजबूत या कमजोर करते हैं? मुसन्निफ का तज्जिया बहुत दिलचस्प है। वो कहता है कि शादी को मजबूत करने वाले अवामिल में सबसे अहम बच्चों की मौजूदगी है। किताब के अदाद शुमार के मुताबिक बगैर बच्चों की शादियों में तलाक का इम्कान 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। इसके अलावा मुआशी तहफ़्फ़ुज़ भी एक बड़ा अंसर है। दूसरी तरफ जिनसी कशिश में कमी, कुछ नया करने की इंसानी ख्वाहिश और ख़ास तौर पर जदीद दौर की इनफरादियत पसंदी, ये सब शादी के बंधन को कमज़ोर करते हैं। मुसन्निफ यहाँ लॉर्ड ब्राइस का एक बहुत गहरा कौल नकल करता है कि मुस्तकबिल में शादी का सबसे बड़ा दुश्मन गैर कानूनी मोहब्बत नहीं बल्कि खराब मिजाज होगा। ये एक बहुत गहरी बात है। यानी बड़े ड्रामाई वाक़यात नहीं बल्कि रोज़मर्रा की नाखुशगवारी रिश्ते को ख़त्म कर देती हैं। किताब में ख़वातीन की खुदमुख्तारी को भी तलाक की बढ़ती शरह से जोड़ा गया है। जी, और ये एक अहम समाजी तब्दीली है। मुसन्निफ बताता है कि अमेरिका में तकरीबन 2/3 तलाक़ें बीवी की दरख्वास्त पर होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि औरतें ज़्यादा तलाक चाहती हैं, बल्कि ये है कि जब वो माशी तौर पर खुद मुख्तार होती हैं तो वो एक नाखुशगवार रिश्ते में रहने पर मजबूर नहीं होती। लेकिन क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि सिर्फ ख़वातीन की माशी खुद मुख्तारी ही तलाक की वजह है? हो सकता है कि माशरे की तवक्कुआत बदल गई हों और अब लोग नाखुश रिश्तों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, चाहे वो मर्द हों या औरत। आपका नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है और मुसन्निफ भी उसी तरफ इशारा करता है। आखिर में वो कानून के किरदार पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। वो कहता है कि जदीद कानून साज अब भी उस पुराने नजरिए में फंसे हुए हैं कि शादी का खात्मा किसी संगीन जुर्म जैसे बेवफाई, जुल्म या किसी बड़ी बदकिस्मती की वजह से ही होना चाहिए। वो बाहमी रजामंदी को तलाक की एक जायज़ वजह के तौर पर कबूल करने से हिचकिचाते हैं, जैसे ये कोई साजिश हो। तो इस किताब के साथ हमारा ये तवील सफ़र इस नतीजे पे पहुंचता है कि तलाक सिर्फ एक कानूनी अमल नहीं बल्कि ये माशी, समाजी, मजहबी और गहरे ज़ाती अवामिल का एक पेचीदा आईना है। बिल्कुल, और मुसन्निफ का आखिरी और सबसे ताकतवर इस्तिदलाल यही है जो इस पूरी बहस को समेटता है। वो कहता है कि तलाक शादी की दुश्मन नहीं है बल्कि एक बदकिस्मत सूरत हाल का ज़रूरी इलाज है। ये उन रिश्तों को ख़त्म करके शादी के वक़ार को बचाने का एक ज़रिया है जो सिर्फ नाम के रिश्ते रह गए हैं और शादी के इदारे पर एक धब्बा है। इसका मानना है कि शादी का इदारा सख्त क़वानीन की वजह से नहीं बल्कि मोहब्बत और वालिदैन बनने की फितरी ख्वाहिश की वजह से कायम रहेगा। और इस खूबसूरत नतीजे के साथ हम सुनने वालों के लिए एक आखिरी फिक्रअंगेज सवाल छोड़ जाते हैं जो बराह रास्त इस किताब की रूह से निकला है।
مصنف پوچھتا ہے کہ قانون ساز کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی رشتے کو ختم کرنے کے لیے باہمی رضامندی سے زیادہ مناسب وجہ کسی ایک فریق کا کوئی سنگین جرم یا غیر اخلاقی فعل ہے؟ انفرادیت پسندی کے اس دور میں شادی کے ادارے کے تقدس اور فرد کی ذاتی خوشی اور آزادی کے درمیان صحیح توازن آخر کیا ہونا چاہیے؟ اس سوال پر ضرور سوچیے گا۔